یہ جو جوس موس ہوتے ہیں نا، جوس موس، بیان سے پہلے تھوڑی سی جنرل نالج کی بات آپ سے کر دوں، یہ نہ پیا کریں. یہ جو دکانوں سے جوسز مل رہے ہیں یہ نہ پیا کریں، سوائے سنگترے کے جوس کے. سنگترا جو ابھی میں نے پیا ہے، مالٹا یا سنگترا، اور اچھی کمپنی کا ہو. باقی جو جوسز ہیں اس میں شکر کا ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو شکر بھی استعمال کرتے ہیں یہ بھی بیکار والی شکر استعمال کرتے ہیں. اس سے سوائے بیماریوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کیا کریں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھا کریں. سنترے کا رس جو ہے نا، اس میں تھوڑا سا شکر کا تناسب بھی کم ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت وٹامن سی پرچی پہ لکھ کے ڈال دیا ہوتا ہے. ویسے تو وہ بھی نہیں پیے تو اچھا ہے، یہ پلا دیتے ہیں محبت میں تو پی لیتا ہوں. اپنے پیسوں سے کبھی بھی نہیں خرید کے پیتا. اپنے پیسوں سے جب پینا ہو تو سنترے لیے، وہ جو مالٹے یا جو بھی لیا اس کا جوس، یا تو دکان والے سے ادھر ہی کھڑے کھڑے نکلوا لیا یا گھر میں لا کے نکالا، وہ بھی ہیں. اس کے علاوہ بہت تجربے کر کے دیکھ لیے، ہر چیز میں 2 نمبر ہی ہے. یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کی چیز بھی پاکستان میں 1 نمبر نہیں ہے. یورپ میں، امریکہ میں 1 نمبر چیز ہے، یہاں پہ یہ 1 نمبر چیز نہیں دیتے 2 وجہ سے. ایک تو 1 نمبر چیز ان کو بنانا اتنا مہنگا پڑتی ہے وہ چیز کہ وہ پھر ڈالر میں بنتی ہے، پاکستانی ریٹ پہ وہ ان کو پھر وارے میں نہیں آتی. دوسرا، ان کو پتا ہے کہ یہاں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ لوگ بذات خود ایماندار نہیں ہوتے، ان کے صرف بزنس کے لیے ایمانداری ہوتی ہے ان میں. تو امریکہ میں، یورپ میں، ان ملکوں میں صحت کے نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان پہ پابندی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمارے ہاں باقاعدہ صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کھانے میں ملائی جاتی ہیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو اس لیے یہ وہاں کے لیے ان کے اصول کچھ اور ہیں، یہاں کے لیے کچھ اور ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب نے بتایا، وہ خوراک کے معاملے میں کچھ ماہرین خوراکیات تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس رنگ سے کپڑا رنگنے پر پابندی ہے وہ رنگ ہمارے ہاں کھانوں میں ڈالا جا رہا ہے. نہیں یار میرا خیال ہے، یعنی جو رنگ کپڑا رنگنے کے لیے نقصان دہ ہے، اس میں کپڑے سے بھی ڈر ہے کہ وہ اسکن خراب نہ ہو جائے اس کے کیمیکل سے، وہ رنگ ہمارے ہاں بریانیوں میں اور زردوں میں ڈالا جاتا ہے، اور ہم وہ پیسے دے کے کھاتے ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بازار کی چیزیں چاہے ملٹی نیشنل کمپنی ہو یا کوئی اور ہو، سب ٹوپی ڈرامہ ہے. اور اگر بالکل اوریجنل چیز وہ دے رہا ہے تو ایک گڑبڑ تو بہرحال کر رہے ہیں. وہ ایک ایسڈ ڈالا جاتا ہے، ایسٹرک ایسڈ جسے کہتے ہیں، چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے. وہ ایسڈ تو بہرحال آپ کو نقصان دے گا. آپ یہ فروٹو یا یہ جوس زمین پہ پھینکیں، اس کا ایسا پاورفل دھپا پڑ جاتا ہے زمین پر کہ آپ بہت کوشش کریں گے تو بڑی مشکل سے وہ دھپا جاتا ہے. وہی اس میں ایسے ایسڈ ڈالے جاتے ہیں، تیزاب ڈالا جاتا ہے اس قسم کا کہ وہ تاکہ وہ جراثیم سے اس کو بچائے. وہ جراثیم سے تو بچائے گا لیکن وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا. اس لیے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. سورہ نساء کی آیت نمبر 49 اور 50. ان 2 آیتوں پہ درس چل رہا تھا کہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو کچھ دن ٹھکائی لگنے کے بعد بالآخر جنت میں چلے جائیں گے. اس کے علاوہ بھی اونچے اونچے دعوے کیا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، یعنی اللہ نے ہمیں محبوب بنایا ہوا ہے اور اس کے محبوب بندے ہیں، تبھی اللہ نے ہمیں دنیا پہ حکومتیں دی ہیں اور ہم میں بہت سارے پیغمبر آئے. تو یہ ساری چیزیں، اس قسم کے دعوے اللہ کو پسند نہیں ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملی ہو تو وہ شکر ادا کرے، اترائے نہیں.
شکر میں اور اطمینان میں فرق ہے. جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اور پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ کے دل کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر اتنے انعامات کیے تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہودیوں میں اگر شکر کا جذبہ ہوتا تو وہ کہتے کہ اللہ نے ہم پر اتنے انعامات کیے کہ ہم میں ہزاروں پیغمبر بھیجے, اللہ نے ہمارے ذریعے سے پوری دنیا پہ حکومتیں قائم کروائیں, لوگ ہمارے علم میں بھی محتاج اور معیشت میں بھی ہمارے محتاج. تو اب ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا کوئی بہانہ چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ, ہم ایمان لائیں گے, اگرچہ وہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے. لیکن یہودیوں کو کیا چیز کھا گئی؟ قوم پرستی, کہ ہم عرب پر ایمان کیوں لے کر آئیں, ہم عرب کو کیوں مانیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے, امی, ایسے نبی کو ہم اپنا رہبر اور مقتدا کیوں بنائیں. تکبر جسے کہتے ہیں, تکبر. تو جس میں شکر کا جذبہ ہوتا ہے اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کس کے ماتحت کیا جا رہا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ آرڈر دینے والا کون ہے. بالکل اس کی وہ مثال ہے جو شیطان کی اور فرشتوں کی. اللہ تعالیٰ نے, آپ لوگوں کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ گونج رہی ہے آواز, میرا خیال ہے کافی صحیح نہیں ہے نا؟ صحیح ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا, فرشتے بہت پہلے بن چکے تھے, جنات بھی بہت پہلے سے دنیا میں آباد تھے, عبادت کر رہے تھے اللہ کی. فرشتے بھی عبادت کر رہے تھے, ابلیس بھی عبادت کر رہا تھا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کے, پتلا بنا کے جان ڈالی, اور فرشتوں سے بھی کہا اس کو سجدہ کرو, جنات سے بھی کہا سجدہ کرو. فرشتوں میں شکر کا جذبہ تھا کہ ہم تو عبادت اللہ کی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. شو مارنے کے لیے بولو بھائی نہیں کر رہے کہ ہم عبادت گزار کہلائیں گے, یا اس کائنات میں ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے گا کہ ہم اتنے بڑے عبادت. ہمارا تو مقصد سجدے سے, تسبیحات سے رب کو خوش کرنا. آج رب کہہ رہا ہے کہ اس مٹی کے سامنے جھک جاؤ, تو رب کو خوش کرنے کا یہ آپشن ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے. رب کو خوش کرنے کا یہ موقع ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے. سجدہ کرو اس کے سامنے, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. شیطان جو ابلیس تھا, شیطان جو ہے نا اس کا نام اس واقعے کے بعد پڑا ہے, اس سے پہلے اس کا نام تھا ابلیس. بظاہر کتنا اچھا نام ہے ابلیس. یہ تو اب ہمیں برا لگنے لگا ہے کیونکہ وہ شیطان کا نام, ورنہ جب اس کا نام اس کی اماں نے ابلیس رکھا ہوگا, جو بھی اس وقت جن تھا, تو اس وقت تو سوچ سمجھ کے رکھا ہوگا نا. یہ بعد میں اس کے کارناموں کی وجہ سے اس کو لقب ملا ہے. جیسے لیاقت علی خان نے قوم کی خدمت کی تو قائد ملت کا لقب ملا, محمد علی جناح نے قوم کی خدمت کی تو قائد اعظم کا لقب ملا, علامہ اقبال نے خدمت کی تو علامہ کا لقب ملا. شیطان کو شیطانی حرکتوں کی وجہ سے کون سا لقب ملا؟ شیطان. کیونکہ شیطان یہ عربی میں شیطنت سے نکلا ہے, شیطنت, سرکشی, بغاوت. تبھی ہم کوئی بچہ زیادہ شیطانی کر رہا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ شتونگڑا. تو یہ پھر ہم نے بھی شیطان سے کچھ الفاظ اور اپنی لغت کے لحاظ سے نکال لیے, اب نکلتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ نے شیطان کو کہا تم بھی سجدہ کرو. اب پتہ چلا کہ یہ جو عبادت کر رہا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا یا شوبازی کے لیے, ذاتی مفاد کے لیے. تو شیطان نے کہا کہ کیوں, میں اس آفس میں پہلے سے ہوں. آپ کسی آفس میں جاب کر رہے ہو نا, سینئر ہو, ایک نیا بندہ آئے اور اس کو ایک دم انکریمنٹ ہو, ترقی مل جائے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے. یہاں تکلیف ہونا تو درست ہے, کیونکہ آپ اس آفس میں باس کو خوش کرنے کے لیے جاب نہیں کر رہے کہ جو وہ کہے گا میں کروں گا. آپ جاب کر رہے ہو تنخواہ کے لیے اور اپنا جو ہے نا رتبہ بڑھانے کے لیے. تو اس میں کسی سینئر کو جونیئر کو اگر سینئر بنا دیا جائے تو آپ کی تکلیف بالکل بجا ہے.
کہ بھائی میں اتنا عرصہ سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور میں اسی اسکیل کا آدمی اور یہ نیا نیا آیا ایک دم ترقی دے دی. لیکن جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہوتا. اگر ذاتی مفاد کے لیے عبادت کرو گے تو پھر اللہ کو وہ عبادت پسند نہیں، وہ خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو عابد جو عبادت گزار ہے، جو دین پہ چلنے والا ہے، اس کی کوشش میں اور دنیا کی کوشش میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے کہ دنیا کی کوشش کرنے والا ترقی کے لیے کرتا ہے کہ میری ترقی ہو، اور اللہ کو خوش کرنے والا اپنے آپ کو مٹانے کے لیے کرتا ہے. تبھی دنیاوی ترقی کرنے والا کبھی خوش نہیں ہوتا، عبادت کرنے والا ہمیشہ خوش ہوتا ہے جو دل سے عبادت کر رہا ہو. کیوں خوش ہوتا ہے؟ کہتا ہے بھائی میرا مقصد ہے اللہ کی خوشنودی، مجھے اس پہ کچھ ملے نہ ملے تو میرا مقصد یہ محبوب مل جائے، تو وہ مل کے رہتا ہے اس کو، تو وہ خوش و خرم زندگی گزارتا ہے، نہ کبھی خودکشی کا خیال آتا ہے. مشہور واقعہ ایک بزرگ کا کہ ہر سال حج کرنے جایا کرتے تھے، آواز آتی کہ قبول نہیں ہوا. حج کرنے جاتے ہر سال، آواز کیا آتی؟ قبول نہیں ہوا. وہ بیچارے پھر کہتے چلو اب دوبارہ کوشش کرو. پھر آواز آتی غائبانہ، قبول نہیں ہوا. کئی سال ایسا ہوا تو شیطان نے ان کو بہکایا کہ بھائی جب قبول نہیں ہوتا تو پھر کیوں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی رب اگر مجھے دھتکار دے گا تو میں رب کو منانے کے لیے بھی کیا کروں گا؟ رب ہی کے پاس تو جاؤں گا نا. دیکھو بچے کو ماں جب مارتی پیٹتی ہے، بچہ بہت روتا ہے، چپ کون کراتا ہے اس کو؟ وہ بھی ماں ہی کراتی ہے. اگر ابا گھر میں موجود ہو تو بچہ پھر سیاست سے کام لے کے ابا کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے ان دونوں کی بنتی نہیں ہے، تو یہ دونوں اپنے دشمنوں کو پناہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بچہ تو اس وقت ماں کو دشمن سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اماں نے مارا ہے تو ابا کے پاس جائے گا، ابا کہتے ہیں غلط مارا ہے اس نے. ابا نے ٹھکائی لگائی تو اماں کو اعتراض ہوتا ہے، تو بچہ یہ سیاست کھیلتا ہے. لیکن اگر ابا گھر پہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ ماں مارتی رہے اور بچہ چیختا رہے. بچہ بھی بالآخر تنگ آ کے ماں ہی کی طرف لپکتا ہے، اور ماں بھی اسے بالآخر اپنی ہی طرف کھینچتی ہے، کیونکہ ماں نے اس کی جو ٹھکائی لگائی ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں، وقتی طور پر اپنا غصہ اتارنے کے لیے یا اس کی اصلاح کے لیے. اس کے بعد ماں کو پتہ ہے اس کے پاس میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں، اور میرے پاس اس کو چپ کرانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. دونوں طرف سے محبت کا گہرا تعلق ہے. اس سے بھی زیادہ تعلق اللہ اور اس کے بندے کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے اللہ کو اس سے 99 گنا زیادہ محبت ہے. اور علماء نے بیان کیا یہ 99 گنا محض مثال کے لیے بیان کیا گیا ہے، ورنہ اللہ کی محبت لامحدود ہے. فرق صرف ایک اتنا ہے کہ ماں میں وہ غیرت اور حمیت نہیں ہوتی جو اللہ میں ہے. یہ ایک اشکال کا جواب ہے. میں بیان میرا ادھر ادھر جا رہا ہے، آپ ذرا جہاں سے چلا تھا نا وہ پکڑ کے رکھیے گا، پتہ ہے کہاں سے چل، ورنہ پھر وہ شروع کہاں پہ ہوتا ہے اور بالکل ہوتے ہوتے پتہ نہیں کدھر نکل جاتا ہے وہ. تو آپ ذرا اتنی دیر میں آپ سوچیں کہ کہاں سے لے کے چلے تھے ہم، ٹھیک ہے نا، تاکہ پھر اسی کو آگے لے کے چلیں. یہ ایک اشکال کا میں جواب دے کے واپس آتا ہوں. وہ حج والا قصہ سنا رہا تھا، اس سے پہلے کیا سنا رہا تھا وہ دماغ میں سوچ کے رکھیں. تو ماں جو ہے نا، ماں اس کو اتنی محبت ہوتی ہے، اور نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کو ماں سے بھی زیادہ. سوال پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ کی عطائیں ماں سے زیادہ ہیں، ماں بھی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا. ماں کے دل میں ممتا کس نے رکھی؟ اللہ نے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جس نے جنا ہے وہ تو محبت کرے گی، یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے. اگر اللہ نے ماں کے دل میں بچے کی بے پناہ محبت کے سافٹ ویئر انسٹال نہ کیا ہوتے تو صرف جننا یہ ایسا عمل نہیں ہے جس سے محبت بھی ہو جائے. یہ قدرت نے ڈالی ہے بچے کی تربیت کے لیے. یہ ہم اور آپ پر اللہ کا احسان ہے کہ بچپن میں ہمیں اللہ نے ماں کی محبت دی اور ماں جیسی نعمت دی ہے. کوئی بھی نہیں پالتا جیسے ماں پالتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جب ان کی مادہ بچے جنتی ہے تو خود ہی کھا جاتی ہے ان کو. مچھلیوں کی بعض اقسام ایسی ہیں، زیادہ تر مچھلیاں ایسی ہیں، انڈے دیں گی، بچے جیسے ہی نکلیں گے وہ بچے کھانا شروع کر دیں گی.
جو بچہ ماں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا وہ تو جی لیتا ہے، ورنہ جس کو ماں کی ممتا ملی تو وہ مر گیا، ماں کھا جاتی ہے اس کو۔ سانپ کی مادہ جب انڈے دیتی ہے تو پہلے انڈے کھانا شروع کر دیتی ہے، جو انڈے بچ گئے اس میں سے اگر جو بچے نکلتے ہیں تو بچے کھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ اللہ نے ایسا کیوں رکھا ہے؟ دیکھو اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ مچھلی ہزاروں انڈے دیتی ہے، ہزاروں انڈے۔ اگر مچھلی اپنے بچوں کو نہ کھاتی تو اتنی مچھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ نہیں یاری میرا خیال ہے۔ اور مچھلی اگر 2-4 انڈے دیتی، جیسے گائے کا ایک بچہ ہوتا ہے سال میں یا 2 سال میں، بکری زیادہ زیادہ ایک وقت میں 2 بچے دے دیتی ہے، تو بکری یہ جو ہے نا مچھلی بھی ایسا ہی کرتی ہے، ایک وقت میں 2 انڈے دے دیے یا 2 بچے دے دیے تو مچھلیوں کی نسل ہی ختم ہو جاتی، کیونکہ مچھلی وہ بچے جیسی دیتی تو خود کھا جاتی۔ 2 بچوں کو کھانا کیا مسئلہ ہے؟ غلط نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ تو 2 بچوں کو کھانا کیا مسئلہ ہے؟ نسل ختم ہو جاتی۔ اللہ نے جن جانوروں کی نسل بے تحاشا پیدا کی ہے ان جانوروں میں ماں کی ممتا چھین لی۔ یہ ہے گروتھ کنٹرول قدرت کی طرف سے، کہ گروتھ ریشو ایک ترتیب سے ہو۔ تو جو اللہ سمندروں میں مچھلیوں کے گروتھ ریشو کے قانون پہلے سے بنا چکا ہے اور اس میں اس سے غلطی نہیں ہوئی، اس نے انسانوں کی گروتھ ریشو کے قوانین نہیں بنائے ہوں گے کیا؟ اب وہ کیا انسان جو اس مقصود ایک کائنات ہے اس میں کیا فیملی پلاننگ والوں سے پوچھنا پڑے گا کہ کتنے بچے ہونے چاہیے؟ جتنے ہونے چاہیے، جتنی ضرورت ہے، وہ اللہ نے پہلے سے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اور اس قدرت کے سسٹم میں جو ٹانگ اڑائے گا تو منہ کی کھائے گا، انسانیت کو اس کا نقصان ہوگا۔ تو اللہ نے مچھلی کے دل سے ممتا چھین، اب اس کے ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ کھا جاتی ہے، چند ایک بچے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ جی لیتے ہیں۔ ایک اور ٹیکنیکل نقطے کی بات، ویسے تو قدرت کے راز قدرت کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھلی کے دل میں ماں کی ممتا رکھتے اور بچے اس کے 15-20 سے زیادہ نہ ہوتے تو گروتھ پہ خود بخود کنٹرول رہتا۔ میں نے اس مسئلے پہ غور کیا، کسی کتاب میں نہیں پڑھی میں نے چیزیں، یہ خود ٹیکنیکل باتیں ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن امکان یہی ہے کہ انشاءاللہ صحیح ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ قیامت تک انسان پیدا ہوتے رہیں گے اور جتنی آبادی بڑھے گی اتنا ہی سمندر سے مچھلیوں کا نکالنے کا عمل تیز ہوگا۔ پہلے تو کانٹا لگا کے بیٹھے رہتے تھے، 4 آدمی سمندر پہ گئے، 2-3 مچھلیاں نکال کے لے آئے۔ اب سینکڑوں آدمی روزانہ جاتا ہے اور لاکھوں کروڑوں مچھلیاں نکال کے لاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ مچھلیوں کی جو ریشو ہے نا، جب وہ ہزاروں بچے دیں گی، بڑی مچھلیاں آپ نے کھینچ کے نکال لی تو ان چھوٹی مچھلیوں کو کھانے والی مچھلیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ نہیں آئی بات؟ لہذا جتنا نکالو گے، ایک طرف تو ریشو یعنی اس کی مچھلیوں کی آبادی کم ہو رہی ہے، مگر چھوٹی مچھلیوں جو پنی پنی سی مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو کھانے والی مچھلیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ سمندر سے جتنی مچھلی نکال لو مچھلیوں کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ رزق کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھول دیا ہے۔ یہ سوچ کے اگر نہیں نکالو گے کہ کم نہ ہو جائیں تو کم نہیں ہوں گی، اتنی رہیں گی، کیونکہ جو پیدا ہونے والی تھی ان کو بڑی مچھلیاں کھا کے ختم کر دیں گی۔ بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو سمجھانا۔ تو قدرت نے سمندر میں ایسی کیلکولیشن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو قرآن مجید نے کہا انا کل شیء خلقناہ بقدر، فرمایا ہم نے ہر چیز کو ایک مخصوص اندازے سے پیدا کیا ہے، مخصوص اندازے سے۔ یہ کائنات اتفاقی کوئی حادثے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئی ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا دھماکہ ہوا اتفاقی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا۔ یہ اتفاقیات نہیں ہے کہ مچھلیاں بھی ایک ترتیب سے پیدا ہو رہی ہیں، بارشیں بھی ایک ترتیب سے برس رہی ہیں، اور جناب وہ آم کی گھٹلی میں آم کے سافٹ ویئر ڈال دیے، وہ زمین میں دباؤ گے تو مٹی سے آم پیدا ہو جائے گا اور خربوزے سے خربوزہ پیدا ہو جائے گا اس کے بیچ سے۔ اتفاق سے ایسا کام کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بہت زبردست غالب بادشاہ اور جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، علیم بھی ہے عزیز بھی ہے، اس کی تقدیر، تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ کو، تقدیر کہتے ہیں کسی شے کا اندازہ لگانا۔ اندازہ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ نے کوئی عمارت بنوانی ہو تو کسی مزدور کو بلاتے ہیں، انجینئر کو بلاتے ہیں، آپ یا ذرا اسٹیمیٹ لگاؤ کتنی بجری آئے گی،
कितनी सीमेंट की बोरियां कितनी आएंगी, और जनाब शटरिंग की लकड़ी कितनी आएगी, मजदूर कितने होंगे, पूरा एस्टिमेट। तो वो 1 महीना लगा देता है इसमें गौर व फिक्र करने में। ऐसा ही नहीं होता, वो कहता है ऐसा करो, जितने ट्रक मंगवा सकते हो मंगवा लो, और जितनी सीमेंट की बोरियां मंगवा सकते हो मंगवा लो, इत्तेफाक से जितनी आ गई तो वैसे ही बना दूंगा इमारत। तो आप कहेंगे भाई कुछ तो आइडिया हो, कैसे कह रहे, बस उसके बाद जो देखेंगे जो बन गया वो होगी। तो कुछ बनेगा, अजीब सी चीज बन जाएगी। मुमकिन है सीमेंट ज्यादा आ जाए, बजरी कम हो, बजरी कम आ जाए उसमें। मुमकिन है कि वो जो है वो और शटरिंग की लकड़ी ना आए, या पता नहीं क्या हो। यानी कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। इतनी हमाकत और बेवकूफी वाला काम दुनिया में कभी भी किसी ने नहीं। हत्ता के बच्चे जो मिट्टी की गाड़ियां बनाते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ मैनेजमेंट उनको करनी पड़ती है, कुछ अंदाजा लगाना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, फरमाया 2 लफ्ज ज़ालिका। ज़ालिका अरबी में कहते हैं इशारा। देखो अजीब बात है, बात से बात निकलती है, मैं जितना समेटने की कोशिश करता हूं ना वो पॉइंट से पॉइंट निकलते चले जाते हैं। अल्लाह ने सूरह यासीन में इस कायनात के हुस्ने इंतजाम को बयान किया। हुस्ने इंतजाम थोड़ी सी गाढ़ी उर्दू है। हुस्ने इंतजाम कहते हैं कि आप किसी इदारे में गए तो हर चीज सलीके और तरतीब से, और सारा बड़ा कामयाब इदारा चल रहा है, तो ये मैनेजमेंट के कामिल होने की दलील है ना। मैनेजमेंट को उर्दू में कहते हैं इंतजाम या नज्म। हुस्न का मतलब बहुत अच्छा नज्म। सूरह यासीन में अल्लाह ने कायनात के नज्म को बयान किया। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो जात जिसने हर चीज को जोड़ों के शक्ल में पैदा किया। इंसानों में भी नर और मादा, जानवरों में भी नर और मादा, पौधों में भी नर और मादा, और हत्ता के फरमाया सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़, जमीन जो पौधे पैदा कर रही है उसमें भी नर और मादा का निजाम बना दिया। मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम, खुद तुम्हारे अंदर उसने नर और मादा, मर्द और औरत का निजाम बना दिया। व मिम्मा ला यालमून, और बहुत सी और भी ऐसी चीजें हैं जिनको तुम नहीं जानते, मगर वो भी प्लस माइनस के उसूलों पे चल रही हैं। अब जब साइंसदानों ने जर्रे को फाड़ के देखा तो पता चला जो जर्रा है ना, एक जर्रा, वो भी नर और मादा के सिस्टम पे चल रहा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो वो भी नर और मादा है। कुरान कह रहा है हर चीज को हमने नर मादा के सिस्टम पे चला दिया है। और ये जहां भी सिस्टम आएगा उसमें जब तक मैनेजमेंट नहीं होगी, अब अगर प्रोटॉन पे चार्ज बहुत ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कम हो, एक जर्रा, एक एटम अपनी साखत पे बरकरार नहीं रह सकता। वो नहीं बरकरार रह सकता। वो जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, वो भी जब ही घूमते हैं कि एक खास चार्ज होता है उनके ऊपर, प्रोटॉन न्यूक्लियस जो है ना जिसके गिर्द वो घूम रहे होते हैं। और कमाल की बात यह कि जो एक एटम का फॉर्मूला है, एक न्यूक्लियस होगा, एक मरकज होगा, उसके गिर्द वो जर्रे की तरह घूम रहे होंगे। वही इस पूरी कायनात में वही अल्लाह ताला ने इक्वेशन पूरी कायनात पे फिट कर दी। सूरज एक मरकज है, जमीन उसके गिर्द घूम रही है। अब सूरज पे पॉजिटिव चार्ज है जो जमीन को खींच रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो खींच के कहां ले जाएगा? बोलते क्यों नहीं भाई, ये जो हम यहां तमीज और शराफत से बैठ सकते हैं, सारे धड़ाम से सूरज पे जाके गिरेंगे। कैसा निजाम बनाया, आप अंदाजा लगाओ। और अगर सूरज पे जो पॉजिटिव चार्ज है यानी जो खींच रहा है जमीन को, वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो जमीन जिसको सूरज ने खींच के रखा है अपनी तरफ घूम रही है, लेकिन सूरज की पकड़ाई में है, ये जमीन सूरज की पकड़ाई से, बोलो ना भाई, बाहर निकल ले। तो फिर हम तमीज से बैठेंगे यहां पे, जमीन हिचकोले खाती पता नहीं कहां जाएगी। फिर वो जो हादसा आएगा ना, वो ऐसा नहीं होगा कि दलदला आया, पहाड़ गिर गया, हमें ये भी नहीं पता चलेगा हम गिर कहां रहे हैं जाके। कोई मरीख पे जाके गिर रहा होगा। चांद वांद की तो कोई औकात ही नहीं होगी, तो कैसा अल्लाह ने निजाम बना दिया। और कमाल की बात यह है कि आप देखो, एक ट्रेन जापान के साइंसदानों ने इजाद की है। आदम अलैहिस्सलाम को आए हुए हजारों साल हो गए, इंसान उस वक्त से तरक्की में लगा हुआ है। अब तरक्की करते 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 दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क वजूद में आया जिसको जापान कहा जाता है। उसने बड़ा तीर मारा, उसने ऐसी ट्रेन इजाद की है
کہ اتنی اسپیڈ سے چلے گی 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے, اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ گلاس رکھو گے اس کی کھڑکی پر تو اس میں سے پانی نہیں گرے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. وہ کہتے ہیں اتنی اسپیڈ سے چلے گی لیکن ایسی اسموتھ, ایسی تمیز سے چلے گی, وہ ہماری زبان میں دیسی زبان اتنی تمیز سے چلے گی. یہ نہیں کہ ہماری W11 میں آپ اول تو چلے گی نہیں, چلے گی تو اتنی آہستہ آہستہ مگر ہل زیادہ رہی ہوگی. ذرا سی اسپیڈ میں بھی کوئی آگے جا رہا ہے, کوئی دھڑام سے پیچھے آ رہا ہے, کوئی کھڑکی سے باہر نکل کے گر رہا ہے, اور کھڑکیاں الگ سے ٹوٹ رہی ہیں. میں ایک دفعہ کوئٹہ سے چلا گیا پنجاب, راستے کی سڑکیں خراب تھیں تو جس بس میں ہم بیٹھے اس کے 2-3 شیشے خود بخود ٹوٹے ہیں بغیر کسی توڑنے والے کی طاقت, خود بخود ٹوٹ رہے ہیں. تو عجیب سی یعنی حالت ہو جاتی ہے. ابھی تو سڑکیں اچھی ہو گئی. تو جاپان کے سائنسدانوں نے یہ کمال کیا کہ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرین چل رہی ہے, اور انہوں نے بڑا تیر مارا کہ وہ ٹرین میں جو ہے نا گلاس نہیں گرے گا. اللہ نے اس سے کروڑہ گنا بڑی زمین بنا کے اس سے بھی زیادہ تیز اسپیڈ کے ساتھ اس کو سورج کے گرد گھما دیا ہے, اس سے بھی زیادہ تیز. لیکن نہ زمین پہ رکھا ہوا گلاس گرتا ہے, بلکہ کسی چیز کو گرنے سے بچانا ہو تو زمین پہ رکھ دیا جاتا ہے اس میں. نہیں آ رہی میرا خیال. ایک ہے نا ٹرین کے اندر آپ گلاس لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ گرنے سے بچنے کا امکان زیادہ ہے, کھڑکی پہ رکھیں گے تو امکان بڑھ جائے گا گرنے کا. لیکن زمین پہ جب آپ خود گلاس پانی کا بھرا ہوا لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو گرنے کا امکان زیادہ ہے, کیونکہ آپ کے کنٹرول میں ہے. اللہ کی بنائی ہوئی زمین پہ رکھ دو اب کہیں نہیں جاتا جب تک کہ زلزلہ نہ آئے, حالانکہ اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہی ہے. اور کمال کی بات یہ کہ جاپان کے سائنسدانوں کی ٹرین کی ایک قسم کی حرکت ہے, سیدھی بھاگ رہی ہے, ڈبہ خود اپنے محور پہ نہیں گھوم رہا, جبکہ زمین کی 2 حرکتیں ہیں. ایک لٹو کی طرح خود بھی گھوم رہی ہے اور خود گھومتے گھومتے ہمیں بھی گھماتے ہوئے کہیں لے کے جا رہی ہے. مگر یہ دونوں حرکتیں اتنی تمیز سے ہو رہی ہیں, اتنی شرافت سے ہو رہی ہیں کہ یہ تو سائنسدانوں نے دریافت کیا تو پتا چلا کہ ہم گھوم رہے ہیں, ورنہ ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ ہم گھوم رہے ہیں. تو ایسی باتیں قرآن مجید میں کل فی فلکی یسبحون, سورہ یاسین میں فرمایا ہر چیز مخصوص دائرے میں تیر رہی ہے اتنی اسپیڈ کے ساتھ, جتنے فلک ستارے سیارے ہیں, اور تیرتے چلے جا رہے ہیں مگر کوئی حادثہ نہیں ہوتا, ایک تمیز سے شرافت کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. اور پوری کائنات کو اللہ نے پلس مائنس کے نظام میں جکڑ دیا. تو اللہ نے اتنی ساری باتیں قرآن میں بیان کر کے کہا ذالکا. ذالکا عربی میں پتہ ہے کب کہا جاتا ہے؟ جب ہاتھ سے آپ کسی شے کی طرف اشارہ کریں, اور ہاتھ سے اشارہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں بات بتانے سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کا بچہ گم گیا, آپ اس کا بچہ آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا, آپ کہہ رہے ہیں تمہارا بچہ یہ رہا, ہاتھ سے اشارہ نہیں کرتے آپ. وہ پھر پتہ نہیں کدھر خواب و خیالوں میں یہ کال آئی ہوئی ہے, ادھر مشغول ہے. وہ کہہ رہے کہاں ہے بھائی, بچے کا نام غفار ہے نا, دیکھ لو غفار سامنے. پھر بھی جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ اس بچے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کریں, بھائی اندھے یہ دیکھ نہیں رہا, یہ ہے, ایسے کہیں گے نا, یہ رہا, یہ اس کی بات کر رہا ہوں. تو اب بھی اگر وہ انکار کرے تو اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کوئی ہوگا؟ اس کے بعد تو حجت تام ہو گئی نا. پھر آپ کہیں گے کہ پھر مجھ سے بعد میں نہ کہنا کہ تمہارا بچہ گم گیا تھا اور میں نے تلاش کر کے نہیں دیا, میں نے بتا دیا یہ رہا, اس کو چاہو تو گھر لے جاؤ, اگر اب اس کو اسی طرح چھوڑ دیا میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ گم پھر بھی دوبارہ گم ہو سکتا ہے. تو اللہ نے پہلے تو قرآن میں جگہ جگہ بتایا کہ هو الذی خلق من الماء بشرا, وہ اللہ, یا اشارے نہیں ہو رہے ہیں قرآن میں, وہ اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے بنایا. تو اگر تمہیں اللہ سمجھ میں نہیں آتا تو تمہیں پانی سے کس نے بنایا پھر؟ ٹھیک ہے نا, اللہ نے دلائل دیے, فرمایا وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے, وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی برساتی ہے, وہ ذات ہے جو فالق الحب والنوا, جو دانے اور کھٹلی کا سینے کو پھاڑ دیتی ہے اور اس سے تناور درخت پیدا کرتی ہے. ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, تمہارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تم ان درختوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کر کے دکھاؤ. تو اللہ نے جگہ جگہ, لیکن جب اللہ تعالیٰ کو زیادہ جوش آتا ہے نا, میرے بندوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, پھر اللہ اس کائنات کی ترتیب کو اور اس کے حسن کو بیان کر کے کہتے ہیں ذالک, یہ جو ہے نا, یہ اشارہ کر کے بتا رہا ہوں,
یہ جو سارا سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو دیکھو، میں اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں یہ خود سے نہیں ہو رہا، یہ وہی ذات یہ کام کر سکتی ہے جو العزیز بھی ہو اور العلیم بھی ہو۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو کریم ہے۔ بھائی اس کائنات کی مینجمنٹ کا رحمان یا رحیم ہونا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مینیجر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا آرڈر سنا جاتا ہو اور اس کو مینجمنٹ آتی ہو، یعنی اس کا علم ہو اس کے پاس۔ جو جاہل ہے وہ مینیجر نہیں ہو سکتا، جس کو یہی نہیں پتا۔ دیکھو آپ جب عمارت بنواتے ہیں اور اس کا نقشہ پاس کرواتے ہیں، اور مینجمنٹ کے لیے یہ کہ بھائی اس میں کتنی بجری کتنا اور کتنے اسکول بنا رہے ہیں تو کتنے افراد رکھے جائیں گے، کس کی تنخواہیں کتنی ہوں گی، اسی کو رکھو گے نا جس نے یہ کورسز کیے ہوئے ہیں۔ یا آپ اپنے محلے کے چوکیدار کے پاس جا کے بولتے ہیں یار میں اس کالج بنانا چاہتا ہوں، کتنے ملازمین رکھوں ہے بھائی، تنخواہیں کتنی ہونی چاہیے، بچوں کی فیسیں کتنی ہونی چاہیے، انویسٹمنٹ کتنی ہو، ان پٹ کتنا ہو تو آؤٹ پٹ کتنا ہوگا، یہ ان سے پوچھو گے آپ؟ یہ ماہر لوگوں سے پوچھو گے جن کو سب پتا ہے ان چیزوں کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اسکول بغیر کسی علیم کے نہیں چل سکتا، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، علم ہونا ضروری ہے۔ تو جس ذات نے یہ کائنات کا نظام بنایا اور اتنی خوبصورتی پیدا کر دی اور ایسے تمیز اور ترتیب سے یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا اس ذات کے بغیر جو علیم نہ ہو، جس کو ہر ہر چیز کا علم نہ ہو۔ ہر ہر چیز اس لیے کہ ایک اسکول کے لیے تو اسکول ہی ہونا کافی ہے، لیکن اس کائنات کی جتنی چیزیں وہ سب اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہر چیز کے کچھ ضابطے اور اصول ہونے چاہیے۔ تو اس کا مطلب اللہ ہر چیز کے ضابطے اور اصولوں کو جانتا ہے۔ بارش کے اصول بھی اس کو معلوم ہے کہ کتنا پانی ہونا چاہیے، کتنا نہیں برسنا چاہیے، ہر ہر چیز کا پتہ ہے اس کو۔ تو کتنا رزق پیدا ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے اس سے بھی زیادہ رزق پیدا کر دیتے۔ آم کی درخت پہ جتنے آم لگ رہے ہیں اللہ چاہتا تو یہ ڈبل بھی کر دیتا، اور چاہتا تو آدھا بھی کر دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا ڈبل اس لیے نہیں ہے، لبغوا فی الارض، اگر رزق بہت سستا ہو جائے پوری دنیا میں تو انسان جتنی میری عبادت کر رہے ہیں اور جو ہفتے کے بیان میں تھوڑے بہت لوگ آ رہے ہیں وہ بھی آنا چھوڑ دیں گے۔ جب پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا بالکل فٹ فاٹ، تو پھر انسان کسی مولوی صاحب کے بیان سننے کی طرف نہیں جاتا، وہ کہتا ہے پہلے خوب عیاشی کر لو، مرنے سے 3 دن پہلے توبہ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے تھوڑی سی پریشانیاں بھی رکھی ہیں، پیسہ بھی ہے، چھن جانے کا خوف بھی ڈال دیا، تھوڑا تھوڑا پریشان رہتا ہے تو اللہ کی بات سن لیتا ہے، بہت خوش ہوگا پھر نہیں سنے گا اللہ کی بات، ٹھیک ہے نا، پھر نہیں سنے گا۔ تو اللہ نے فرمایا لبغوا فی الارض، سارے میرے نافرمان بن جاتے۔ تو اور اتنا تھوڑا بھی نہیں دیا کہ کسی کو کھانے کو ہی نہ ملے، رزق کی فراوانی ہے لیکن ایک ترتیب کے ساتھ ہے۔ تو یہ سارا نظام چلایا، اللہ نے فرمایا یہ تقدیر ہے، یہ اندازہ ہے۔ پہلا تو لفظ دعویٰ یہ کیا، یہ خود بخود یہ مینجمنٹ ہے، اس کو اگر یہ کہو مینجمنٹ نہیں ہے، اتفاقی حادثے ہیں، بے ترتیبی ہے، ایسی بے ترتیبی تو بھائی جاپان کے ٹرین میں نہیں ہے، تو یہ اللہ کی کائنات میں کیسے ہو گئی؟ اس سے زیادہ ترتیب ہے کائنات میں۔ اور دوسری بات دیکھو، ایک رزق کو اللہ نے کیسا اندازہ ٹھہرایا، آپ اسی سے اندازہ لگائیں۔ اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا نا تو قرآن میں آتا ہے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، کہ ہم نے زمین کے اندر انسان کی ضرورت کی چیزیں ایک اندازے سے رکھ دی۔ اندازہ دونوں طرح سے ہے، ایک تو کتنی رکھنی ہے اور کون سی چیز کس وقت نکلے گی۔ اگر اللہ اس وقت تیل کے سمندر پیدا کر دیتا تو اس وقت انسان کو پیٹرول اور تیل کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کو ٹرینیں نہیں پتیں، ان کے پاس نہ جہاز بنانا، وہ پیٹرول کا اور تیل کا کیا کرتا، ان کو تو چولہا جلانے کے لیے آگ چاہیے تھی، اس کے لیے لکڑیاں بہت تھی، اور اس وقت اتنی آبادی بھی نہیں تھی کہ انسان کو اتنی ترقی کی ضرورت ہو کہ سمندر پہ جہاز بھگانے پڑے، اس کو ہواؤں میں اڑنا پڑے، اتنی آبادی بھی نہیں تھی۔ اگاؤ کھا لو، کسی کو آم چاہیے تو درخت اگائے آم کھا لے، گندم چاہیے تو یہ زمین پڑی ہے نا اگاؤ کھا لو۔ اب ایسا نہیں ہے، اب انسانوں کی آبادی بے تحاشا بڑھ چکی ہے، اب شعبے تقسیم ہو چکے ہیں، سب نہیں اگا سکتے۔ اب کراچی میں اگر ہم اتنی آبادی ہے، ہم کہیں جو گندم اگائے گا وہ کھائے گا، اگائیں کہاں ہے بھائی، اتنی آبادی ہے کہاں جا کے اگائیں، جگہ کدھر ہے اگانے کی؟ تو اس کے لیے وہ گاؤں کے دیہات کے لوگ اگائیں گے، اور وہ اگا کے اگر گدھوں پہ لے کر آئیں تو اتنی آبادی پہ اتنے گدھے کہاں سے لاؤ گے جو اتنے ٹرک، اتنے گدھے جو ہے نا وہ بوریاں لوڈ کر کر کے روزانہ گندم آ کے تقسیم کریں؟ اس کے لیے ٹرک بنے ہیں، گاڑیاں بنی ہیں، ادھر ٹماٹر پیدا ہو رہا ہے اگلے دن کراچی پہنچ رہا ہے،
منڈیوں میں دیکھو نا. اور وہ جیسے ہی کراچی پہنچتا ہے, ادھر کراچی والوں نے ایک دن کے جتنے ٹماٹر سندھ میں پیدا ہوئے تھے ایک دن میں ہوٹلوں میں سب ہڑپ, اگلے دن کا ٹماٹر وہ تیار ہوتا ہے, ادھر سے کٹائی ہوئی ادھر سے ٹرکوں میں لوڈ ہوا فوراً. پھر کچھ چیزیں ہمیں ان لوگوں کی چاہیے, وہ سمندری جہازوں میں اڑ کے آ جاتی ہیں, یعنی سمندر پہ تیرتے ہوئے آ جاتی ہیں, یہاں سے وہاں جا رہی ہیں, وہاں سے یہاں آ رہی ہیں. اس کے لیے تیل کا ہونا ضروری تھا. تو جب ضروری تھا اللہ نے کہا جہاں اتنی ترقی کی ہے تو زمین کو کھود کے دیکھو, اندر تمہیں ایندھن مل جائے. ورنہ وہی لکڑیاں جلا جلا کے ہم بحری جہاز چلا رہے ہوتے, تو اگر کوئی گندم کا ٹرک امریکہ سے آتا ابھی تک نہیں پہنچا ہوتا. ہم یہ کہتے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امریکہ نے گندم دینے کا وعدہ کیا تھا, وہ چل پڑا ہے, ہمارے بچے کھاتے ہو, کیونکہ وہ جو بحری جہاز چل رہا ہے وہ لکڑیوں سے اور کوئلوں سے چل رہا ہے. تو اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص تناسب کے ساتھ, اور اس میں بتا دیا کہ رزق کے معاملے میں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, فیملی پلاننگ والوں کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. وہ پریشان ہو رہے کہ کہاں سے کھائیں گے. جس اللہ نے اتنا کھلایا ہے نا وہ مزید کر دے گا, اس کی فکر نہیں کرو. رزق کے دروازے اس کے ہاتھ میں, اس کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں. یبسط الرزق لمن یشاء, فرماتے ہیں جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھول دوں گا. ویقبض الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہوں گا دروازے تنگ کر دوں گا. اس کے لیے کیلکولیشن کی تمہیں چندہ ضرورت نہیں ہے. تو بات کیا کر رہا تھا میں, یہ جو بات میں کر رہا تھا نا کہ یہ اللہ کا اس کائنات میں بنایا ہوا ایک نظام ہے, مینجمنٹ ہے. یہ بات کہاں سے, وہ بزرگ کا واقعہ تو میں بتا رہا تھا, لیکن یہ بھی تو کچھ بتا رہا تھا نا جو نے اشکال کیا تھا, پھر شیطان کا ذکر. اچھا خیر, یہ بات جہاں تھے اس کو پھر واپس وہ بزرگ کے واقعے پر لے کر آتا ہوں کہ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے, ان کو اعلان ہوتا تھا ہر سال, آواز آ جاتی تھی کہ بھائی کیا ہے, قبول نہیں. تو انہوں نے, شیطان نے ان کو ورغلا. شیطان تو خود جیسے برباد ہوا تو وہ تو چاہتا ہے کہ ساری پبلک میری ہی طرح اشکالات اور اعتراضات کرتی رہے اللہ کے حکام پہ, یہ کیوں تو وہ کیوں, تو یہ سارے جائیں جہنم میں. کیونکہ اللہ ایسے اعتراضات کا جواب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ہر اشکال کا قرآن میں جواب نہیں دیتے. یہودیوں نے, مشرکین نے کہا تھا سود کیوں حرام ہے, اس میں کیا خرابی ہے, یہ بھی تو بزنس ہے, بزنس کا ایک طریقہ ہے. اللہ نے جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا یہ اس میں یہ خرابی ہے کہ اس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ ناجائز ہے, یہ خرابی ہے اس میں. تو اللہ کو اتنی اتھارٹی تو ہونی چاہیے نا کہ اپنے بندوں کو جس چیز کو کہتے غلط ہے تو اس کو بندے غلط مان لیں. ہر بات اللہ اگر سمجھانا شروع کر دے تو پھر اللہ میں اور بندوں میں فرق کیا رہا. جو بھی حاکم ہوتا ہے اس کو کچھ اتھارٹی ہوتی ہے کہ اگر ساری پبلک کی سمجھ میں ہر بات کا آنا ضروری نہیں ہے. اور یہ یاد رکھو, یہ صرف اللہ کے بارے میں نہیں ہے, ہر حکومت اسی قانون پہ چلتی ہے. اسمبلی میں بحث ہوتی ہے کہ یہ کون سا قانون بننا چاہیے, جب بن گیا تو اس کو عوام کو بتایا جاتا ہے, سمجھایا نہیں جاتا. اب آپ لال بتی پہ آپ نہیں رک رہے, بول رہے میری رائے یہ ہے کہ گرین پہ رکنے والا کا سسٹم ہونا چاہیے, ریڈ پہ چلنے والا ہونا چاہیے. ریڈ پہ کیا ہونا چاہیے, چلنے والا ہونا. تو پولیس والا آپ کی بات مان لے گا, وہ تھوڑی مانے گا. وہ کہے گا میں تو جو معقول بات ہوتی ہے وہ نہیں مانتا, تو نامعقول بات کہاں سے مانوں گا میں تمہاری. تو وہ کبھی نہیں مانے گا. اور دنیا میں کوئی ایسا پاگل حاکم نہیں ہے بیٹھ کے سمجھانا. ایک چھوٹی سی نقطے کی بات کر کے میں پھر آتا ہوں. یہی یاد رکھو, گھروں میں بھی یہی اصول ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے, جو مرد ہے, جو میاں ہے, اس کے ذمے لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی ہر بات بیوی کو 1 گھنٹہ بیٹھ کے سمجھائے کہ میں نے جو آپ سے یہ کہا ہے کہ یہ کر لیں تو اس کی یہ ریزن ہے. کیونکہ آج گھر میں کوئی بھی حکم دیتا ہے نا گھر کا سربراہ, تو سارے پوچھتے ہیں کیوں. اب یہ بیٹھ کے سمجھا رہے یہ وجہ ہے, تو کہتے نہیں اس میں تو یوں ہے, تو یوں. ایک صاحب آج آئے بیچارے پریشان, اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا, کہہ رہے میں نے وائف سے یہ کہا کہ آج مجھے بزنس میں کاروبار کا کام ذرا زیادہ ہے, میں آج گھر دیر سے آؤں گا. تو بیگم نے جواب دیا کہ اصل میں آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے. کہہ رہے میں نے پھر جواب دیا کہ نہیں بہت محبت ہے. تو اس نے کہا جب محبت ہے تو آپ ہر وقت بزنس کی بات کیوں کرتے ہو. اور واقعتاً اس کا بزنس کا نقصان ہو رہا تھا, کوئی میٹنگ تھی اس میں جانا تھا اسے. اب وہ سمجھا رہا ہے نہیں بھائی محبت ہے تبھی تو میں نے شادی کی ہے. تو وہ جواب میں کہہ رہی نہیں محبت نہیں ہے, شادی تو آپ نے کر لی لیکن اب آپ کے دل میں محبت نہیں ہے. میں تو آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں اور اتنی آپ نہیں کر رہے. اس کو پھر غصہ آیا, اس نے کہا کہ میں میاں ہوں تو کرو گی نا محبت, نہیں کرنے والی کون سی بات. لڑ رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا. تو بھائی اگر تیرا کاروبار ہے واقعہ تو ٹوپی شوپی نہ کرا رہا ہو, صحیح بات ہے, تو آرڈر دے دو آج میں نہیں آ سکتا.
وہ آگے سے جواب دیں نہیں آپ کو محبت نہیں ہے, بولے آپ اس کا کچھ بھی مطلب سمجھ لیں, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, صحیح ہے, مجھے ضروری کام سے جانا ہے, آپ کچھ بھی اس کا مطلب سمجھ لیں, مجھے اس کی متن اور شرح لکھ کے بتا دیے گا. تو اس طرح گھروں میں خواتین کی تو عادت ہے نا, وہ تو بیچاری محبت کر رہی ہے اپنے میاں سے, وہ تو کہے گی کہ نہ جائے, اس کے لیے یہی ہے کہ نہ جائے, لیکن آپ سمجھانے بیٹھ گئے سمجھاتے رہو بیٹھ گئے. وہ ایک میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک بچے نے اپنے ابو سے پوچھا کہ ابو یہ اتنے ملکوں میں آپس میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ بھائی سب آرام سے بیٹھے رہے, امریکہ اپنی جگہ بیٹھا رہے, آرام سے ترقی کرے, کیوں مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں؟ انڈیا ادھر بیٹھا رہے, پاکستان ادھر بیٹھا رہے, ہنسی خوشی زندگی گزارے, ان کو کیا پریشانی ہوتی ہے کہ توپے لے کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, اپنا بھی نقصان کرتے ہیں, اس کا بھی نقصان کرتے ہیں. تو اب بیٹا باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے, دیکھو بیٹا لڑائیوں کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ فرض کرو کہ انڈیا نے پاکستان کو دھمکی دے دی, کوئی غلط, جیسے آج کل وہ مودی الٹی سیدھی باتیں پھینک رہا ہے نا, انڈیا نے کوئی پاکستان کے بارے میں غلط بات کر دی, تو پاکستان کو غصہ تو آئے گا. اب جب اتنی بات کی ہے تو بیوی کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ انڈیا پاکستان کے مسئلے کو لے کے کیوں کھڑے رکھتے ہیں, اس کے علاوہ بھی تو دنیا میں ملک ہیں, آپ امریکہ اور افغانستان کی مثال کیوں نہیں دے رہے؟ امریکہ اور افغانستان کی جو زیادہ بڑی جنگ ہے اور ابھی ہو رہی ہے, چل رہی ہے, اس کی مثال دیں. تو کہتا ہے بیگم وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن مثال تو کسی چیز کی بھی دی جا سکتی ہے, فرضی چیزوں کی بھی دی جا سکتی ہے. مثال تو ایران اور پاکستان کی بھی دی جا سکتی ہے, چین اور پاکستان کی بھی دی جا سکتی ہے, جن میں کوئی لڑائی سرے سے ہے ہی نہیں. وہ کہتی ہے ایک تو آپ کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ فضول کی بحث شروع کر دیتے ہیں, آپ کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے آپ فضول کی بحث شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے فضول کی بحث میں نہیں کر رہا, تم کر رہی ہو, میں نے مثال دی تھی تم خاموش ہو جاتی. تو بیوی کہتی ہے کہ خاموش تو آپ بھی نہیں ہو رہے, آپ بھی بولے چلے جا رہے. تو کہتا ہے جب تم خاموش نہیں ہو رہی, تم بولنے پر مجبور کر رہی ہو, تو میں تو بولوں گا. کہہ رہی جب آپ مجبور کر رہے ہو تو پھر میں بھی بولوں گی. یہی ہوتا ہے نا, آپ بھی تو مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ بولو, تو میں بھی بولوں گی. تو پھر وہ کہہ رہے میں گھر کا بڑا ہوں, میں سربراہ ہوں, میں تمہیں کھلاتا پلاتا ہوں, تم اپنی زبان نہیں خاموش رکھ سکتی, اور بچوں کے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہو, کیا سیکھیں گے؟ کہہ کہ یہ وہی سیکھیں گے جو آپ کی اس قسم کی بحث سے سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب دونوں میں پھڈا. تو بچہ کہتا ہے ابا میں سمجھ گیا کیسے لڑائی ہوتی ہے, مجھے اب مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھروں میں لڑائی کے جو اصول ہیں وہی اصول ملکوں میں بھی چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہی اصول عالمی جنگوں تک پہنچ جاتے ہیں. چپ کر کے بیٹھے رہو گے تو کیا ہوگا؟ وہ ایک آدمی ہے نا ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا کہ میری بیوی جو ہے نا جب کچھ بولتی ہے تو مجھے سنائی نہیں دیتا, میں اتنا پریشان ہوں, کانوں کا علاج کراؤں. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے, نعمت ہے, اس کے علاج کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, سنائی نہیں دے رہا تو میں وہ کیا بول رہی ہے, تو ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. تو پھر وہی بات ہو گئی نا, پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے بات. میں ان بزرگ کا واقعہ بیان کر, ہاں عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے, دنیا کے لیے نہیں کی جاتی کہ لوگ ہمیں تعریف کریں گے. تو ان بزرگ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ ان کو 1 دفعہ آواز آئی, 2 دفعہ آواز آئی, 3 دفعہ آواز آئی. میں ہاں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آرڈر دے دیا کسی بات کا, اب اس میں حکمت کیا, مصلحت کیا؟ بھائی وہ اللہ ہے, وہ حاکم ہے, اس کا حکم اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہماری عقل کا قصور ہے, اللہ کا حکم کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. آج بھی بہت سے لوگ ہر مسئلے میں شریعت کے اعتراض, یہ پردہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ داڑھی کیوں ہے, تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں اللہ نے. ایک صاحب کہنے لگے پتہ نہیں اللہ نے عورت کو وراثت میں آدھا حصہ کیوں دیا, حالانکہ مجھے پتا تھا یہ جب ابا کا انتقال ہوگا تو یہ اپنی بہن کو آدھا بھی نہیں دے گا. عمل کے لحاظ سے تو آدھا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اللہ نے عورت کو آدھا حصہ دیا ہے, لیکن سارے خرچے کس کے کندھے پہ ڈال دیے؟ مرد کے. وہ آدھا بھی اس کا بچ جاتا ہے. جب شادی ہوگی تو جتنی بھی جائیداد ہو عورت کے پاس, اس کا سارا نان نفقہ پھر بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے. اس کے بچوں کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. تو آپ اندازہ لگاؤ, شوہر کو ابا سے 1 لاکھ ملے تھے اور اس کی بیوی کو اپنے ابا سے 50,000 ملے تھے, تو شوہر کے 1 لاکھ بھی خرچ ہو جاتے ہیں اور بیوی کے 50,000 بھی محفوظ رہتے ہیں. تو اللہ کی قانون کی باریکیوں میں کوئی نہیں جا سکتا. اللہ ظالم نہیں ہے کہ عورت کے لیے الگ قانون بنائے, مرد کے لیے الگ قانون بنائے. وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. اس نے عورت کو پروٹوکول زیادہ دیا ہے, مگر ہم لوگ میڈیا کے پروپیگنڈوں کے عادی ہو چکے ہیں
لہذا ہم کو وہ اللہ نے جو عورت کو عزت دی اور حقوق دیے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، اور عورتوں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہے. وہ یورپ والے طریقوں کو فالو کر رہی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ہمیں عزت وہاں ملے گی. اس میں عزت نہیں ملے گی، اس میں سوائے ذلت کے کچھ بھی نہیں ہے. تو ان بزرگ کو آواز آئی تو شیطان آیا، اس نے کہا قبول تو ہو نہیں رہا ہے، پھر کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. تو میں وہ یہاں سے ماں کی مثال کی طرف گیا تھا کہ بچہ پریشان ہو خوش ہو، جانا کدھر ہے اس نے؟ ہاں مجھے یاد آیا، میں مثال یہ دے رہا تھا کہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ میں ماں سے زیادہ محبت ہے تو پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ماں تو کبھی اپنے بچے کو نافرمانی کی وجہ سے آگ میں نہیں ڈالتی، اور اللہ اپنے نافرمان بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. یہ ایک اشکال بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، اور یہ صحابہ کے دور میں بھی اشکال کیا گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ ماں میں محبت تو ہے، اس درجے کی غیرت نہیں ہے جیسی اللہ میں ہے. اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو ایک آدمی کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت ہے، وہ اس کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرتا ہے، بڑی محبت ہے. لیکن اتنی وہ ساری کوتاہیاں برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کی زوجہ کے معاذ اللہ خدا نخواستہ کسی دوسرے مرد سے تعلقات ہونے لگے تو اب وہ برداشت کرے گا؟ اب بھی اگر محبت کر رہا ہے کوئی بات نہیں، اگر میرے سے تعلقات ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر محلے والے بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تو رحم دل ہوں، مجھے اس میں محبت ہے. لوگ کہیں گے آپ کی یہ محبت نہیں، آپ غیرت لیس ہیں، آپ میں غیرت نہیں ہے. اس موقع پر جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی ہی زیادہ غیرت ہوگی. وہ کہے گا میں بے پناہ ٹوٹ کے محبت کر رہا ہوں، تمہاری غلطیوں کو معاف کر رہا ہوں، اور تمہارے کسی اور سے معاذ اللہ بھاگنے کے چکر میں ہو تم. وہ جان سے مار سکتا ہے، وہ گولی مار سکتا ہے، وہ گلا دبا سکتا ہے. یہاں یہ نہیں کہیں گے یہ کیسا محبوب ہے جو گلا دبا کے مار رہا ہے، کہیں گے محبت کے ساتھ غیرت بھی ہے. اور اگر صرف محبت ہی ہو غیرت نہ ہو پھر نہیں مارے گا. اسی طرح وہ عورت جو کسی سے ناجائز تعلقات تو نہیں ہے مگر اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میرے شوہر آپ ہو نہیں، تو بھی شوہر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھئی یہ ساری محبتیں تو میں جب دے رہا ہوں جب تم اپنے آپ کو میری بیوی مانتی ہو اور مجھے شوہر مانتی ہو. اگر مانتی نہیں ہو نکلو یہاں سے، دفع ہو یہاں سے، یا پیڑے کھانے کے لیے بیٹھی ہو گیا. تو یہ باتیں کرے گا پھر وہ. اسی طرح باپ اپنے بیٹے سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، باپ بیٹے کو کھلا رہا ہے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، لیکن بیٹا اگر ابا سے کہتے ابا مجھے تو یہ شک ہے پتہ نہیں آپ میرے ابا ہیں یا ستار بھائی میرے ابا ہیں، پتہ نہیں غفار بھائی ہیں یا وسیم بھائی ہیں، کلیم بھائی ہیں، ابھی تک ڈاؤٹ ہے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ میرے ابا ہیں؟ اب باپ میں اگر غیرت ہوگی تو گلا دبا کے مارے گا، اس کو مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ کیا اگر سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، یہ نہیں برداشت ہوگی. جتنا محبت ہوگی اسی حساب سے غیرت بھی زیادہ ہوگی. تو اللہ اپنے بندوں سے جیسے محبت میں بے مثال ہے ایسے ہی غیرت میں بھی بے مثال ہے. اور اس نے اپنے بندوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. ہم نے تو بہت ساری تقسیمات کی ہیں کہ بھئی یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ دولت مند ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ جو ہے نا صحت مند ہے، یہ کمزور ہے. اللہ کے یہاں یہ تقسیم نہیں ہے. اللہ کے یہاں صرف دو ہیں، ماننے والا اور نہیں ماننے والا. جو نہیں ماننے والے ان کو بھی اللہ مہلت دیتا ہے. باپ کو اگر بیٹا زندگی میں ایک دفعہ کہہ دے میں تجھے باپ نہیں مانتا، گلا دبا دے گا باپ، اس کا نکال دے گا گھر سے. ممکن ہے اسے توبہ کی ایک دفعہ مہلت دے دے کہ چل بھائی اب آ کے معافی مانگ لے. دو تین دفعہ اس کو پیشکش کی، وہ ہر دفعہ کہہ رہے ہیں مجھے ابھی تک ڈاؤٹ ہے آپ میرے ابا ہیں یا نہیں. اب لامحدود معافیاں نہیں ہیں اس کے یہاں، آگ کر دے گا جائیداد سے. اللہ نے کافر کو بھی مہلت دی ہے. کافر کو اللہ قرآن میں جگہ جگہ بتاتے ہیں کہ میرا کھاتے ہیں، میرا پہنتے ہیں، اس کائنات کے انتظام کو دیکھتے ہیں. مجھ سے کسی نے سوال کیا نا، نیوٹن اتنا بڑا سائنسدان تھا، اگر وہ کفر پہ مرا تو کیا جہنم میں جائے گا؟ حالانکہ اتنا اس نے انسانیت کی خدمت کی. تو میں نے ان صاحب کو جواب میں کہا کہ نیوٹن نے اتنی چیزیں بنائی وہ انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو نیوٹن سے اتنی محبت ہو گئی کہ آپ نہیں چاہ رہے کہ نیوٹن جہنم میں جائے. لیکن نیوٹن کو جس نے بنایا، نیوٹن کو اس سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ بہت مشکل ہے بھائی. اور نیوٹن کے لیے جتنی چیزیں اللہ نے بنائی، نیوٹن کو ان چیزوں کی وجہ سے اللہ سے محبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کہے گا تو نے چار چیزیں ایجاد کی ہیں،
4 چیزیں بھی نہیں، فارمولے ایجاد کیے ہیں. وہ 4-5 تیرے فارمولے تھے جس سے دنیا نے فائدہ اٹھایا، اس کی وجہ سے لوگوں کو تیرا جہنم میں جانا پسند نہیں آ رہا، اتنی محبت ہو گئی. اور میں نے تجھے بھی بنایا اور تیری چیزیں، تیرے لیے 4 کروڑ چیزیں بنائی میں نے، 4 کروڑ چیزیں. لا متناہی ہے، 4 کروڑ کا لفظ بھی کم ہے. اللہ قرآن میں متعدد جگہ پر فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، لکھنے بیٹھو کہ اللہ نے کیا کیا میری خدمت کے لیے بنایا. قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا کے اگر اللہ کے کلمات کو اور اللہ کے احسانات کو لکھنا شروع کیا جائے، اور جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا کے وہ استعمال انک بنائی جائے، تو اللہ فرماتے ہیں سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی، درختوں کی لکڑیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے احسانات اور انعامات کی فہرست ختم نہیں ہوگی. پھر بھی بہت سارے احسانات ہوں گے جو باقی ہوں گے، ریٹن فارم میں نہیں آ سکیں گے، وہ سوچا نہیں جا سکتا، لکھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اس لیے اللہ کے ہاں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. ایمان سب سے پہلے اللہ اپنے بارے میں پوچھے گا، مجھے مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا، باقی چیزیں بعد میں. پبلک کے لیے کیا کیا دوسرے نمبر پر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی زیادہ اللہ نے انعامات کیے، احسانات کیے، تو اللہ یہ کافر سے اللہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم مجھے مانو، میرے وجود کو مانو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ جس کو کرو گے وہ تمہاری طرح کی بنی ہوئی مخلوق ہے. میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے ساتھ جیسے کسی بادشاہ کے ساتھ آپ بھنگی چمار کو شریک کر دیں. آپ نے کسی بادشاہ کے ہاتھ چومے، بادشاہ خوش ہوا کہ ماشاءاللہ مجھ سے اتنی محبت کیا کرتا ہے اور مجھے واقعی بادشاہ مانتا ہے. تھوڑی دیر میں کوئی چمار آیا بھنگی، اس کے بھی ہاتھ چومے، بادشاہ کہہ رہے ہیں ان کا تو ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہے، کیونکہ مجھے تھوڑی پروٹوکول دے رہا ہے. بہت مشکل ہے بھائی آپ لوگوں کو سمجھانا. تو غیر مسلم کو کیسے سمجھائیں گے جب آپ ہی کی سمجھ میں نہیں آئے گا؟ تو بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہر ایک کے ساتھ آپ ابا کی خدمت کر رہے ہیں، ابا آپ میرے ابا ہیں، میں آپ کیا بتاؤں، پاؤں دبا رہے ہیں، سر دبا رہے ہیں. ابا کہے گا یار پہلی اولاد میں میرا ایک لائف فائٹ بیٹا مجھے باپ سمجھ کے خدمت کرتا ہے. تھوڑی دیر میں محلے پڑوس سے کوئی بندہ آ گیا، اس کی بھی اسی طرح خدمت ہو رہی ہے. تو ابا کہیں گے اصل میں ان کا کام خدمت کرنا ہے، یہ ایز اے ابا مجھے اتنا پروٹوکول نہیں دے رہے تھے. ایز اے ابا میں اس خوش فہمی میں تھا، میں تو جائیداد نام کرنے والا تھا. پتہ چلے یہ تو گلی محلے میں کوئی بھی بزرگ آتا ہے ان کے اندر ایک جذبہ ہے. تو ابا یہ چاہتے ہیں کہ میرا پروٹوکول دوسروں سے ممتاز ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں تعظیم سب کی کرو، بزرگوں کی بھی کرو، پیغمبروں کی بھی کرو، علماء کی بھی کرو، ماں باپ کی بھی کرو، وہ بہت اچھے ہیں. سر کس کے سامنے جھکانا ہے؟ میرے سامنے جھکانا ہے. حاجات کس سے مانگنی ہے؟ مجھ سے مانگنی ہے. یہ بھی ان سے بھی مجھ سے بھی، تو پھر انہی سے کرو، مجھ سے نہیں کرو. پھر یہ غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے. بالکل ایسے جیسے شوہر بیوی سے کیا چاہتا ہے، بھائی ٹھیک ہے ابا سے بھی محبت کرو، اپنے بھائی سے بھی محبت کرو، اور بہت ساری رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرو، لیکن شوہر کس کو سمجھو؟ جو شوہر کے ساتھ جس قسم کی محبت کی جاتی ہے، جو جنسی محبت ہے، وہ میرے ساتھ ہونی چاہیے. اب آپ ایک عورت شوہر کے پاؤں بھی دبا رہی ہے، اس کو جناب بہت ساری خدمتیں کر رہی ہے، لیکن معاذ اللہ وہ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی اور مرد کی طرف دیکھتی ہے، تو میاں پھر کیا کہے گا؟ مجھے یہ خدمتیں نہیں چاہیے. وہ کل عدم ہے بالکل. تو اللہ کے ہاں بھی بالکل وہی اصول ہے جو فطرت کے اصول دنیا میں چل رہے ہیں، لیکن کمال کی بات ہے ہر انسان کو یہ اصول اپنی نجی زندگی میں سمجھ میں آتے ہیں. اللہ کے معاملے میں پاگل ہو جاتا ہے، بدھو ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، شرک کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے، اسلام نے اتنی سختی کیوں رکھی ہے، شرک اور توحید کے معاملے میں اتنا سخت کیوں ہے کہ جو مشرک مرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ کیا بات ہوئی، جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہی بات ہے، آپ کی بیوی اتنی خدمت کر رہی ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ شوہر ہونے میں کسی اور کو بھی شریک کرے، تو آپ جہنم میں پھینکو گے نہیں پھینکو گے اس کو؟ وہی اصول ہے. آپ آگ میں نہیں پھینکو گے اس لیے کہ آپ اللہ نہیں ہو، اللہ آگ میں پھینکے گا کیونکہ وہ عذاب بھی پھر اپنے حساب سے دے گا. اس کی جنت جیسے بہت حسین ہے تو اس کا عذاب بھی، آپ کسی سے خوش ہو کے اس کو جنت نہیں دے سکتے. زیادہ زیادہ آپ پر کسی نے احسان کیا تو آپ اس دن چائے پلا دو گے اس کو، تھوڑا پانی کا پوچھ لو گے اور تھوڑی سی خدمت کر لو گے. اللہ جب نوازتا ہے تو اپنے حساب سے نوازتا ہے، اور جب عذاب دیتا ہے تو اپنے حساب سے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. تو میں کر رہا تھا 2 قسم کی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، ایک نہ ماننے والے اور ایک ماننے والے. نہ ماننے والوں کے لیے آپشن یہ رکھا کہ میرا انکار کر دیا پھر بھی روٹی پانی ملے گا. باپ تو روٹی پانی بند کر کے نکال دے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ میں تو غیرت زیادہ ہے. تو اللہ نے جب تقدیر لکھی ہے کائنات بنانے سے پہلے، تو حدیث میں آتا ہے اس وقت سب سے پہلی چیز جو اللہ نے لکھی
سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی. خود اپنے اوپر ایک قانون بنا کے اللہ نے لاگو کر دیا. بھائی جہاں غیرت اور غضب کا معاملہ ہوگا ایک طرف رحمت، تو رحمت کے پہلو کو ترجیح دوں گا. تو اب کافر نے بالغ ہونے کے بعد جب اس میں شعور آ گیا، مذہب کا پتہ چل گیا، عقل پیدا ہو گئی، اس میں تجربہ ہو گیا اس کو، اب جس دن اس نے اللہ کے وجود کا انکار کیا اسی وقت اس پہ آسمانی آفت گرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب. تو اللہ نے مہلت دی، کھلاتا رہا، پلاتا رہا اس کو، مختلف ذریعوں سے اس تک دعوت بھی پہنچتی رہی دین کی، اور اس کائنات میں غور بھی کرتا رہا. ہوتے 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 99 سال کا ہو گیا. اللہ نے کہا کہ اب بھی اگر ایک دفعہ زبان سے کلمہ پڑھ لے، عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، انگریز ہے تو انگلش میں پڑھ لے، چائنیز ہے تو چائنیز زبان میں پڑھ لے، اردو اسپیکنگ ہے تو اردو میں پڑھ لے، جو پنجابی ہے وہ پنجابی میں پڑھ لے کہ بس مجھے تو پنجابی نہیں آتی، انگلش میں کہتا ہے دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ، اتنا لفظ زبان سے بول دے. بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ دل سے بولے کہ میں دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ایک دفعہ بول دے مانتا ہوں، اللہ کے وجود کو بھی مانتا ہوں اور اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا. 99 سال بت پرستی میں گزرے ہوں اور ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزری ہو، اللہ ایک لفظ سے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ایک دفعہ بول دے بس. یہ اللہ کی رحمت ہے. مگر اس ایک دفعہ بھی نہیں بولا اور اسی حال میں مر گیا تو پھر غیرت کا اظہار کب ہوگا؟ وہ جو اللہ کی صفت انتقام ہے وہ پھر کس کے لیے ہے؟ اگر اس کے لیے بھی نہیں ہے تو پھر وہ صفت انتقام جوش میں آتی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اب نہیں بخشوں گا. ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے دے دے گا کہ اللہ یہ لے کے میری جان چھوڑ دے، میں نہیں معاف کروں گا اس کو. اس کے لیے اللہ نے سفارش کو حرام قرار دے دیا پیغمبروں کی. فرمایا کوئی کسی نبی کا باپ ہو یا کسی نبی کی ماں ہو، کوئی بھی ہو، میں نہیں بخشوں گا اس کو، میں نہیں بخشوں گا اس کو. ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ نے وعیدیں سنا دی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ نے فرمایا پابندی ہے دعا مانگنے پر. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا. اس سے بڑی کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ غیرت مند آدمی کو تو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے نا. یہ کتنی بڑی رسوائی ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا میں تجھے رسوا نہیں کروں گا. اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کہیں گے اے ابراہیم میرا وعدہ سچا ہے، تجھے رسوا نہیں کروں گا، لیکن میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا، یہ بھی میرا وعدہ ہے. اب میں ایسا کروں گا کہ تیرے والد کی شکل کو تبدیل کر دوں گا، کیونکہ جو اصل شباہت دیکھ کے انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں، شکل تبدیل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا تاکہ تیرے دل کا غم کچھ ہلکا ہو جائے. لیکن میرا یہ وعدہ پکا ہے کہ میں کافر کی مشرک کی مغفرت نہیں کروں گا. اور دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ توحید پرستوں کا. جیسے ہم ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، صرف یا اللہ مدد کے قائل ہیں، یا رسول اللہ مدد کے قائل نہیں ہے. مزاروں پہ جانے والے کوئی ہو تو بھائی توبہ کر لے. اللہ نے حاجات پوری کرنے کے لیے مسجدیں رکھی ہیں، اللہ سے مانگو، بابوں سے بولو نا بھائی، نہیں مانگو. بابے نہیں ہیں، وہ ہماری طرح کمزور ہیں، اور جو مر گیا وہ تو اور زیادہ کمزور ہو گیا. کمال کی بات ہے جب تک زندہ ہے تو نہیں مانگتے، جب مر گیا جو بالکل ہی کمزور ہو گیا تو اب کہتے ہیں اس میں کچھ اب کر سکتا ہے. اگر یہ کچھ کر سکتا تو جب اسے غسل دے رہے تھے تو اس نے بتایا کیوں نہیں بھائی 2 دفعہ ہو گیا، ناک میں 1 دفعہ رہ گیا پانی ڈالنا، اب یہ والی کروٹ کر دو، اب یہ والی کروٹ. زندہ آدمی کو تھوڑا سا آپ جو ہے نا غلط طریقے سے غسل دینے کی کوشش کریں، ایک دم بتا دے گا. جیسے مریضوں کو لوگ وضو کراتے ہیں نا، بولتے ہیں بھائی ذرا آرام سے چھپ کے مارو بیٹا، اتنی زور زور سے کیوں مار رہے ہو؟ کہتا ہے نا. میت کہتی ہے سمندر میں پھینک آئیں، جلا دیں اس کو. ہندو اپنی میت کو جلا دیتے ہیں، وہ بیچارہ جل جاتا ہے، کچھ نہیں کہہ پاتا. تو کمال کی بات ہے جب کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا، اس کی قبر پہ جا کے. ایک صاحب نے کہا میں کبھی کبھی ابا کی قبر پہ جا کے ابا سے باتیں کرتا ہوں. میں نے کہا اگر ویسے ہی اپنی ایک جذبہ ہوتا ہے انسان میں تو وہ تو کوئی حرج نہیں ہے، پتھروں سے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، دیواروں سے بھی. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ابا پورا میں خبرنامہ پیش کر رہا ہوں، ابا کی سمجھ میں آ رہا ہے، پھر ابا ممکن ہے خواب میں کوئی مشورے دیں، میں نے کہا یہ غلط ہے بھائی. زندہ آدمی کے اوپر اتنی مٹی ڈالو تو اسے سنائی نہیں دیتا، جو مر گیا اس کے اوپر اتنی مٹی بھی ڈال دی تو بیچارے کو کہاں سنائی دے گا. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جمہور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب آپ کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے تو آپ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. وہ ایک صحیح حدیث کی بنیاد پر ہے. جمہور اہل سنت یہ معجزاتی طور پر ہے.
یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ نبی کی قدرت نہیں ہے کہ آپ سن لیتے ہیں, یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اپنے نبی کو قبر کے اندر بھی اس سلام پہنچا دیتے ہیں, اور یہ معجزاتی طور پر ہے, ورنہ عقلاً یہ ممکن نہیں ہے دنیا کے اسباب میں کہ کروڑوں آدمی ایک وقت میں سلام پیش کر رہے ہوں اور وہ سنائی بھی دے رہا ہو, اس کا جواب بھی دے رہے ہوں. اسباب کی دنیا میں یہ ویسے ہی اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں بنتی. تو یہ برزخ کی چیزیں ہیں اور یہ اللہ کی قدرت ہے, اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ ہم جیسے نالائقوں کا, جو توحید پرست تو ہیں مگر اللہ کی مان کے نہیں چلتے. ان کے لیے بھی اللہ نے کچھ اصول رکھے ہوئے ہیں. اصول تو یہ تھا کہ جب نافرمانی کریں فوراً عذاب آئے, تو ہم میں سے شاید کوئی بھی بچا ہوا نہ ہوتا, سارے مر چکے ہوتے. اب تک نماز کی کتنی تاکید کر دی, پھر بھی کتنے لوگ نماز چھوڑتے ہیں, بد نظری کرتے ہیں, ماں باپ کو ستاتے ہیں. اس کے لیے اللہ نے قرآن میں اصول بیان کیا, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا. کیا عجیب اصول ہے, کیا عجیب رحمت ہے اللہ کی. فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, جو شخص بھی, کتنا عموم پیدا کر دیا اس میں, مالدار ہے, غریب ہے, کوئی بزرگ ہے, عالم ہے, مفتی ہے, یا کوئی مقتدی ہے. میں عالم کا اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں مولویوں سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, اور اگر بیچاروں سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو قیامت تک ان کو لوگ بخشتے نہیں, وہ وہی ہے یہ جو ہے نا, ابے ہمیں پتہ یہ کون ہے. تو بھائی جیسے عام پبلک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, مولویوں اور مفتیوں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ان سے اگر کبھی کسی گناہ پہ مطلع ہو جاؤ تو ان کی مٹی کو خراب نہ کیا کرو بیچاروں, اس گناہ کو بھی چھپاؤ, بولو یار جیسے ہم سے توبہ ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے ان حضرت جی سے بھی توبہ ہو جائے. ہمیں ہر شخص کے گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے, اور نبی نے فرمایا جو جتنا دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا اللہ اتنا ہی اس کے گناہوں کو پردہ ڈالیں گے. اور جس نے دوسروں کے عیوب کو فاش کیا, اس کے بھی آج فیس بک اور یوٹیوب پہ کسی کو کسی کی کوئی غلط چیز مل جائے, ایک دم یوٹیوب پہ ڈالتا ہے اور فیس بک پہ اچھالتا ہے, وہ دیکھو فلانے صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ دیکھو فلانے نے فلاں پر یہ تہمت لگائی, ایک دم اچھالتے ہیں اس کو. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَمَن, جو شخص بھی یعمل سوءا, برائی کرے گا, گناہ کرے گا, او یظلم نفسہ, یا اور کسی طرح سے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے گا. ظلم قرآن کی اصطلاح میں گناہ کو, نافرمانی کو کہتے ہیں. ثم, اس کے بعد, ایک ایک لفظ نپا تولا ہے. ثم عربی میں تراخی کے لیے آتا ہے. تراخی کہتے ہیں کہ کر لیا دل بھر کے, اس کے بعد اس کو ایک دن خیال آیا. اگر یہ ہوتا نا فاستغفر, تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہی گناہ کیا فوراً توبہ کر لی تو معاف کر دوں گا. تو پھر جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی ان کے لیے معافی کا آپشن بولتے کیوں نہیں, ختم ہو جاتا. اگر اللہ فرماتے ہیں نا جو گناہ کر لے گا فاستغفر, فوراً استغفار کر لے گا. فا عربی میں کہتے ہیں فوراً. جیسے میں کہتا ہوں نا جاءنی زید, میرے پاس زید آیا. فا عمر, اس کا مطلب ہے پھر فوراً اگلا اسٹیپ کس کا تھا, عمر کا تھا. اور اگر میں کہتا ہوں جاءنی زید ثم عمر, میرے پاس زید آیا پھر اس کے بعد عمر آیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً بھی آ سکتا ہے, دیر سے بھی آ سکتا ہے. اور بعض دفعہ فوراً آیا ہوتا ہے مگر آپ بتا بڑی تسلی سے رہے ہوتے ہیں, اس کو تاکید ذکری کہتے ہیں. خیر یہ علمی گاڑی باتیں ہو جائیں گی. تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, گناہ کیا, اپنے اوپر ظلم کیا. ثم, سمجھ رہے ہو نا, پھر اس کے بعد زندگی کے کسی موڑ پر اس کو خیال آیا یار یہ غلط ہو رہا ہے, یہ جو میں جس ٹریک پہ چل رہا ہوں یہ ٹریک صحیح نہیں ہے, جہنم کا راستہ. یستغفر اللہ, اللہ سے اس نے گناہ کی معافی مانگی. یستغفر کا مطلب استغفار کی تسبیح پڑھنا نہیں ہے. استغفار کا مطلب عربی میں غفران طلب کرنا, اللہ سے مغفرت طلب کرنا, معافی مانگا, معافی مانگی اس نے. ثم یستغفر اللہ, پھر اللہ سے اس نے معافیاں مانگی. جو دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل ہے, معافی کا مطلب صرف مطلق معافی نہیں ہے, اے اللہ جو کچھ ہو چکا میں اس پہ نادم ہوں, معاف کر دے. اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا اللہ سے پکا وعدہ کر لے دل سے. بہت مشکل ہے بھائی, دل سے کیا کرے, دل میں ارادہ بھی کرے کہ اب دوبارہ کبھی نہیں ہوگا, جو ہو چکا معاف کر دے, اب نہیں ہوگا کبھی بھی. تو آگے الفاظ کتنے عجیب ہیں. یہ نہیں فرمایا غفرہ اللہ, اللہ اس کی مغفرت کر دے گا, نہ نہ نہ. اس موقع پر اس انداز کلام کو اللہ نے اپنی جلالت کے خلاف سمجھا. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی سیٹھ آدمی کسی غریب کو کہہ رہا ہے کہ یہ بیٹا چندہ پکڑو, یہ پیسے پکڑو, گھریلو حساب کتاب چلاؤ. وہ غریب کو ڈر ہے یار سیٹھ صاحب اگر میرے گھر میں بیماری ہو گئی تو میں کہاں سے
پورے کروں گا, اس تنخواہ میں تو میرا گزارا نہیں ہوگا, آپ جو مجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں اس میں تو گزارا نہیں ہوگا. تو وہ سیٹھ کا دل بہت بڑا تھا. وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ یوں کہہ دے کہ اچھا جب ضرورت ہو تو دوبارہ آ جانا, میں مزید پیسے دے دوں گا, ابھی سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, جب ضرورت ہو تو آ جانا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی جب بھی میرے پاس آؤ گے نا مانگنے کے لیے تو پتہ چلے گا کہ بہت بڑا سیٹ ہے جس سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا دوں گا کہ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں. دشمنی میں بھی ایسے کہا جاتا ہے کہ بیٹا جب تم آؤ گے نا میرے گھر پہ فائٹ کے لیے تو مجھے نہیں پاؤ گے, سامنے بروسلی کو پاؤ گے تم, یہ ذہن میں. بروسلی کھڑا ہوگا لڑنے کے لیے, اور بھی وہ پتہ نہیں باڈی بلڈر نے 2-4, ایک پہلوان ہوگا جس سے تمہاری ملاقات ہوگی. یہ دھمکی کا سب سے اعلیٰ انداز ہے. جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ سے ایک مسئلے پر ابوالکلام بات کرنا چاہتے ہیں. اس مسئلے میں ابوالکلام کا مولانا اشرف علی تھانوی سے اختلاف تھا, اور وہ ابوالکلام آزاد جو تھے وہ مولانا اشرف تھانوی کی بات نہیں ماننے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ چاہتے تھے پاکستان بنے, مولانا ابوالکلام آزاد چاہتے تھے کہ نہیں بنے. ان دونوں کے اپنے اپنے دلائل تھے. تو کسی نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آپ سے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آتے ہیں. ابوالکلام جو تھے نا وہ بڑے زبردست خطیب بھی تھے اور ان کی تحریریں بھی بڑی جاندار ہوتی ہیں اور دلائل کی بڑی قوت سے بات کیا کرتے تھے. تو بتانے والے کو یہ ڈر تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کہیں ان سے مناظرہ ہار نہ جائیں. اور ابوالکلام کا جو مطلب ہے کیا, کلام کا باپ. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وہ ابوالکلام سے بھی زیادہ حاضر جواب تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت ابوالکلام آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. فرمایا آنے دو, جد الکلام کو پائے گا. جد کہتے ہیں دادا کو, ٹھیک ہے, آنے دو. وہ اگر ابوالکلام ہے تو وہ اگر کلام کا باپ ہے تو ہم کلام کے دادا ہیں, وہ اگر کلام کا باپ ہے تو ہم کلام کے دادا ہیں. تو یہ بھی حاضر جوابی تھی ان کی. تو یہ اسٹائل کب ہوتا ہے, جب اپنی حیثیت بتانا مقصد ہو. سیٹھ صاحب یہ نہیں کہتے میرے پاس آؤ گے تو پیسے مل جائیں گے, بولے کہ جب آؤ گے تو پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا سیٹھ ہوں. ابھی تو میں نے تمہیں اپنی دکان دکھائی ہے اور تھوڑی سی 2-4 ٹھیلے ویلے دکھائے ہیں اور کچھ پیسے دے دیے. اصل تو جب تو میرے گھر پر آؤ گے پیسے مانگنے تو پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں. لوگ رشتہ لینے جاتے ہیں تو وہ انکم کا پوچھتے ہیں نا, بھائی 30,000 ہے 40,000 ہے, کہ چھوڑیں آپ, جب بچی کی شادی ہو جائے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ہم کیا ہیں. چھوڑ رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ اسٹائل یہی ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا جو شخص گناہ کرے, اپنی جان پہ ظلم کرے, اس کے بعد پھر اس کو کبھی خیال آیا غلط ہو رہا ہے, اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی, اللہ زندگی کو تبدیل کر رہا ہوں, یہ نہیں فرمایا معاف کر دوں گا, فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو پائے گا غفور بھی اور رحیم بھی. یعنی پائے گا, اس کو محسوس ہوگا, پتہ چلے گا جس خدا سے معافیاں مانگ رہا ہوں. غفور مبالغے کا صیغہ ہے, غافر کہتے ہیں معاف کرنے والا, غفور کہتے ہیں بے انتہا معاف کرنے والا, رحیم بے انتہا رحم کرنے والا. کمال کی بات ہے, سیٹھ کیا کہتا ہے, مجھ سے چندہ مانگنے آ رہے ہو تو سیٹھ صاحب کو پاؤ گے. اس سے زیادہ کوئی لفظ نہیں بڑھاتا. اللہ نے ایک لفظ اور بھی ایڈ کر دیا اس میں, فرمایا آئے تو تھے معافی مانگنے تو مجھے غفور پاؤ گے اور رحیم بھی, یعنی ایک الگ سے گریوی بھی ملے گی تمہیں, رحمت کی گریوی. نہیں آ رہی بات. اور اللہ کی گریوی ہوٹلوں والوں کی گریویوں کی طرح نہیں ہوتی ہے, تھوڑا سا سالن ڈال کے دے دیا. اللہ کی گریوی جتنا اصل ہے نا اتنی گریوی بھی ہوتی ہے. اور وہ کیسی گریوی ہوگی, رحمت کی گریوی. وہ قرآن میں دوسرے مقام پہ بیان کیا کہ جو سچے دل سے توبہ کرے گا, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اس کا جو راجح تفسیر ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ جو بہت زیادہ اللہ سے گڑ گڑاتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو گناہ کر کے اس کی جو نقصان ہوا ہے نا, چاہے وہ دنیا کا ہوا ہو یا آخرت کا ہوا ہو, اللہ اس نقصان کی بھی تلافی کر دیتا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی جو جہنم کی طرف جا رہا ہے بس اللہ کہیں ٹھیک ہے, جا جہنم کی طرف رہا تھا جنت کی طرف موڑ دیا بس. لیکن جو زیادہ گڑ گڑا کے پھر وہ ہر ایک کی توبہ الگ ہوتی ہے. اور ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ ان سے کبھی گناہ ہوا تو پھر وہ ایسی توبہ کرتے ہیں, ایسی توبہ کرتے ہیں کہ وہ گناہ سے پہلے ان کی جو دینی حالت تھی اس گناہ کے بعد, توبہ کے بعد, اس سے بھی زیادہ اچھی حالت ہو جاتی ہے. تو اللہ بعض دفعہ ایسی حالت کر دیتے ہیں اسے. اور یجد اللہ پائے گا, اس لفظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب توبہ مکمل طریقے سے قبول ہوتی ہے تو دل میں اللہ تسلی بھی ڈال دیتے ہیں.
انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے, اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ گویا معاف کر کے بتا بھی دیتے ہیں کہ تسلی رکھو میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں, ان کو اللہ مہلت دیتے ہیں. تو پھر بھی نہیں کی نالائق نے, ٹھیک ہے, مر گیا اسی حال میں. پھر بھی اللہ نے کیا کیا کہ اصول اور قانون تو بتا دیا کہ جہنم میں جائے گا, مگر سائیڈ میں کچھ بخشش کے کھانچے بھی کھولے ہوئے ہیں, اللہ کھولے ہوئے ہیں. پہلا کھانچا کیا ہے؟ دنیا میں بعض دفعہ اتنی مصیبتوں میں ڈال دوں گا کہ جو آخرت میں عذاب ہونا تھا وہ دنیا میں ہی دھل دھلا کے ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے, یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے, تو کوئی نہ کوئی گناہ اس کا معاف ہو رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی گناہ. تو جس کو ساری زندگی مصیبتوں کے کانٹے چبھے ہوں, بہت حد تک اس کی دھلائی دنیا میں ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جب آخرت میں دیکھے گا کہے گا اللہ میرے تو گناہ تھے وہ ختم, اور نیکی کہاں سے آئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں فلاں موقع پر تجھے مال کا نقصان ہوا تو نے صبر کیا, فلاں موقع پر تیرا بیٹا چھین لیا تو نے صبر کیا, فلاں موقع پر بیوی کی طرف سے یہ تجھے مصیبتیں آئیں, اور عورت کو کہا جاتا ہے شوہر کی طرف سے یہ مصیبتیں آئیں تو نے صبر کیا. تو یہ ساری چیزیں ملتی رہیں اور تیرے گناہ بھی معاف ہوتے رہے. جب گناہ ختم ہو گئے تو نیکیاں آتی رہیں, تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری ساری زندگی مصیبتوں میں گزری ہوتی. ابھی تو مصیبتوں میں جو ملے گا کیا وہ نظر نہیں آ رہا نا, وہ کہے گا کاش. لیکن یہ وہ ہے جو آزمائش میں کامیاب ہو. اگر کسی نے خودکشی کر کے مصیبت میں اپنے آپ کو مان لیا یا اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا تو یہ مصیبت ڈبل بن جاتی ہے, نہ اس پہ ثواب ملے گا, مصیبت بھی اور جہنم. مصیبت سے بچنے کے لیے خودکشی کر کے مر گیا تو وہ پھر اس کا مطلب اس نے صبر نہیں کیا, پھر گیا جہنم. تو اللہ نے پھر بخشش کے دنیا میں, پھر قبر کا عذاب جس مسلمان کو ہوگا تو وہ آخرت کا عذاب کے بارے میں چانس ہے ممکن ہے اللہ قبر میں ہی نمٹا دے اس کو. پھر حشر میں بہت سو کو حشر میں اتنی سختی ہوگی کہ قبر جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اللہ. بہت نالائق ہوں گے تو پھر جہنم میں جائیں گے, تو پھر جہنم میں جانے کے بعد سفارش کا سلسلہ چلتا رہے, تعلقات کام آئیں گے. وہ فلانے کا وہ کسی عورت کا شوہر جہنم میں ہوگا, بیوی جنت میں, تو وہ اپنے میاں کو اگر محبت تھی تو نکلوانے کی کوشش کرے گی, محبت نہیں دے گی چلو یہاں تو جان چھوٹی. اور اگر شوہر جنت میں بیوی جہنم میں, تو اگر شوہر کو بیوی نے سے محبت ہوگی تو وہ کوشش کرے گا نکل آئے یہاں سے, اللہ سے سفارش کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر نعمت ہوگی, خوش ہوں گے سوائے غم کے. یہ غم ہوگا. دیکھو غیرت مند آدمی کو تعلق داری ہمیشہ یاد رہتی ہے, حالانکہ جب جنتیوں کو اتنی نعمتیں مل گئیں تو ان کی بلا سے کون جہنم میں, انہیں سے کیا غرض ہے. لیکن اللہ کی نبی نے فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں کو, دوست احباب کو یاد کر کے اللہ سے ایسے دعائیں مانگیں گے کہ حدیث میں آتا ہے دعا کے لیے یہاں جھگڑے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ سے جھگڑا کریں گے. جو فقیر آپ کے پیچھے پڑ جائے نا یار دے دو, تو ہم کہتے ہیں بھائی لڑ تو نہیں نا. بہت زیادہ جو گڑ گڑاتا ہے نا اس کو لڑائی سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بہت دعا مانگی کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نہ آئے, تو اللہ نے اس دعا کو کس سے تعبیر کیا, یجادلونا فی قوم لوط. ابراہیم ہم سے لڑنے لگے لوط کی قوم کے بارے میں, حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کیوں لڑیں گے اللہ سے. تو اللہ نے حدیث میں آتا ہے لڑیں گے اللہ سے, اللہ نکال دے, میرے چاچے کو نکال دے, میرے مامے کو نکال دے, میرے بیوی کو نکال دے, میرے شوہر کو نکال دے, میرے مرید کو نکال دے, میرے شیخ صاحب کو نکال دے. ٹھیک ہے نا, کوئی بھروسہ نہیں کون جنت میں کون جہنم میں بھائی. تو ایسے لڑیں گے پھر اللہ حد بندی کریں گے, بھائی اس کو تو نہیں نکالوں گا, اس سے جو کم درجے کا گناہ گار تھا اس کو نکال کے لے آؤ, وہ ابھی تھوڑا وہ بہت زیادہ ٹھیک تھا, اس کو تھوڑا جلنے دو اندر. ایسے ہوتے 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 حدیث میں آتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش میں لگے رہیں گے, ان کا امتی ہونے کا تعلق ہوگا. جب نکال دیں گے, عجیب حدیث ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب کوئی ہے, تو جبریل کہیں گے اللہ سب ختم, جس نے جس کی سفارش کرنی تھی ختم. اللہ جواب میں کہیں گے حل یبقى الا الرحمن, ابھی رحمان تو باقی ہے. یہ تو سب کو اپنی رشتہ داروں کا خیال آیا, تو مجھے بھی تو اپنی مخلوق کا خیال ہے. تو اللہ جبریل سے کہیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی توحید تھی, کوئی نیکی نہیں کی پوری زندگی, صرف مجھے خدا مانتا تھا رب, اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا, اور یہ ایمان بھی اتنا کمزور, بعض لوگوں کا اتنا لڑکھڑاتا ہوا ایمان ہوتا ہے, اتنا کمزور کہ رائی کے دانے کے برابر,
ایسے شخص کو بھی جہنم سے نکال دو. حدیث میں آتا ہے کہ اتنی بڑی خلقت نکلے گی جو قرب قیامت میں پیدا ہونے والے لوگ ہوں گے, اتنی بڑی خلقت نکلے گی. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت بھی ہے اور ساتھ ساتھ غیرت بھی ہے. لیکن یہ اللہ کا اصول ہے کہ رحمت غیرت پہ غالب رہتی ہے. تو میں نے اس کی مثال دی کہ اللہ اتنی محبت کرتا ہے تو پھر عذاب میں کیوں ڈالتا ہے. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ ہم سب کو گناہ سے بچائے, اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ. تو جلدی سے بات بیان مکمل کرتا ہوں میں 2 منٹ میں اس کو, کہ وہ جو بزرگ کو آواز آئی نا تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اب اللہ دھتکار رہا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو غائبانہ آواز آئی کہ اللہ نے یہ بھی قبول کر لیا اور پچھلے جتنے حج ہیں وہ بھی سارے قبول کر لیے. تو اللہ تو یہی امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ یہ زیادہ فنٹر بننے کی, میں اپنی زبان میں یہ باتیں کرتا ہوں, کتابوں میں فنٹر ونٹر کے لفظ نہیں لکھے ہوتے. بھائی جس قسم کی پبلک جو زبان سمجھتی ہے اسی زبان میں بات کی جاتی ہے نا, تو بھائی زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرو, اللہ کو منانے میں لگے رہو. تو اللہ یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ عبادت کر کے اترا رہا ہے مجھ پہ روب جھاڑنے کے لیے کہ اتنے سارے کر لیے, اللہ کو پتہ نہیں کیا پسند ہے, چھوڑو رہنے دو. تواضع اللہ کو پسند ہے. بھائی گڑاتے رہو گڑاتے رہو, بات بن جائے تو بھی گڑاؤ, نہیں بنے تو بھی گڑاؤ. تو بس یہی آزمائش ہے, یہی کامیابی ہے. تو شیطان کو اللہ نے کہ عبادت کرو, شیطان نے اپنی اوقات دکھا دی. کیوں, یہ جونیئر ہے میں سینئر ہوں, ابھی ابھی پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے سامنے کا ہے, اور تو کہہ رہا ہے میں نہیں عبادت, میں نہیں سجدہ کروں گا. اکڑ گیا, ڈھیٹ بنا رہا, آج تک اس ڈھیٹ پنے پر قائم ہے. کہتے ہیں کہ کسی کتاب میں لکھا ہے, اس کی سند کی مجھے تحقیق نہیں, اگر یہ واقعہ من گھڑت بھی ہے تو اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق صحیح ہے بہرحال, کہ شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میری توبہ کیا قبول ہوگی, اتنے لوگوں کو جہنم میں پھینکوا دیا میں نے اور یہ کچھ کیا, توبہ قبول ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا. اللہ سے پوچھا, اللہ نے کہا ہو جائے گی. یہ قاعدہ تو سب کے لیے, جو بھی جب بھی توبہ کرے گا تو قبول. ابھی تو مرا تو نہیں ہے نا, تو جب تک زندہ ہے تو ہوگی توبہ قبول. تو شیطان نے کہا اللہ سے پوچھو کہ طریقہ کیا ہے. تو اللہ نے کہا پہلے آدم کو سجدے کا کہا تھا, وہ تو نہیں ہے, قبر کو سجدہ کر لو. اس نے کہا وہ یہ تو نہیں ہو سکتا, پہلے زندہ تھے میں نے نہیں کیا, قبر کو جا کے, یہ تو اور میری انسلٹ ہے, اس میں تو میری انسلٹ, انگلش بھی آتی ہے شیطان کو. اس نے کہا کہ اس میں تو میری اور بھی زیادہ توہین ہے, یہ کیسے ہوگا. تو ہم بھی اسی فلسفے پہ چلتے ہیں, گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, بخشش کے لیے ہر آدمی تیار بیٹھا ہوا ہے. جو داڑھی نہیں ہے تو میں داڑھی نہیں رکھوں گا, میں بغیر داڑھی کے جنت میں جاؤں گا. جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ کہتی میں پردہ تو نہیں کروں گی, ویسے استغفار کی تسبیح میں صبح 100 دفعہ بھی پڑھتی ہوں, شام کو 200 دفعہ بھی پڑھتی ہوں, لیکن پردہ بے پردگی گناہ ہے نا. بھائی شیطان کا سجدہ نہ کرنا جیسے گناہ ہے تو عورت کا پردہ نہ کرنا بھی تو گناہ ہے نا. گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جو کہا کرو وہ نہیں کر رہے آپ. عورت شوہر کی ناشکری ہے, یا شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا, ظلم کر رہا ہے عورت پہ, یہ بھی ظالم ہے. یہ ظلم سے توبہ نہیں کرتا, گھر میں اپنے اخلاق اچھے نہیں کرتا, تو اور یہ کہہ کہ میں بخشا جاؤں, اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کا دل بہت بڑا ہے, معاف کرنے کو تیار ہے, مگر آپ شیطان والی پالیسی چھوڑنے کے, سجدہ نہیں کروں گا میں, ویسے ہی معاف کر دے. تو ویسے ہی کیسے کر دیں بھائی, تم ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ ابھی کرو گے توبہ تو پچھلا سارا معاف کر دے گا. آپ نے کسی سے لاکھوں کروڑوں روپے لے کے کھائے ہوں, آخری دفعہ بھی 50,000 روپے لیے, اب آپ کہہ یہ آخری دفعہ والے معاف کر دو, اب میں دوں گا. کہہ گا ٹھیک ہے پچھلے بھی سارے بقایا ادا کرو. پچھلے جو کروڑوں کروڑوں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو نا, وہ تو 50,000 کی تو کوئی اوقات نہیں. آپ کہہ دوں گا تو یہ بھی 50 نہیں اور پچھلے والے بھی نہیں, ویسے ہی. تو کہے گا یہ مذاق اڑا رہے ہو یا معافی مانگ رہے ہو, یہ معافی مانگ رہے ہو مذاق اڑا رہے ہو. تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ چھوڑوں گا نہیں میں, اللہ تو پچھلا مانگ ہی نہیں رہا. اللہ کہتے ہیں بس آئندہ نہیں کھاؤ کسی کا حق. آپ نے جس کے پیسے کھائے نا تو وہ اس پہ نہیں چھوڑے گا کہ ٹھیک ہے آئندہ نہیں کھانا, وہ کہے گا پچھلے تو نکالو جو اتنے مجھے دیوالیہ کر دیا تم نے. لیکن اللہ کہتے ہیں پچھلا چھوڑ دو, آئندہ کے لیے توبہ کر لو, تو بس معاف کر دوں گا, 99 سال میں بھی معاف کروں گا. ایک بوڑھا آدمی کسی بزرگ کے پاس آیا, تابعی تھے, کہا کہ مجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں. وہ اتنا بوڑھا, اس کی کمر جھکی ہوئی, لڑکھڑا رہے, ہاتھ میں راشا ہے, کہ میں آپ کے ہاتھ سے بیعت ہونے آیا ہوں, توبہ کرنے آیا ہوں, اور میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا, مجھے اپنے ساتھ رکھیں اور مجھے دین کی تبلیغ کریں. ان عالم تھے وہ بزرگ اور نیک تھے, انہوں نے کہا بہت دیر کر دی ہے تم نے بابا, بہت دیر کر دی ہے. تو اس نے کہا جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی.
موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی. ان عالم کو فوراً احساس ہوا کہ میں نے مسئلہ غلط بتایا ہے. جو مرنے سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی. لیکن اس چکر میں آپ لیٹ نہ کریں. دو وجہ سے. ایک تو موت کا پتہ کچھ نہیں ہے. نمبر دو, بعض دفعہ جب لیٹ ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ توبہ کی توفیق. ابھی جو جذبہ ہے ضروری نہیں کہ کل بھی ہو وہ جذبہ, ضروری نہیں کہ پرسوں بھی. ایمان بچانا مشکل ہے آج کل, توبہ کی توفیق بچانا کہاں سے آسان ہو گیا. اس لیے جتنا جلدی ہو انسان توبہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ یہودیوں پر بیان شروع ہوا تھا, وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ, کہ وہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھا کرتے تھے. تو اللہ کو تواضع پسند ہے, تکبر پسند نہیں ہے. اس پہ بات چلی تھی, اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اس کو. چہلم سے پہلے حلیم کھانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ چہلم سے پہلے کا مجھے نہیں پتا کہ حلیم کی رسم ہے یا نہیں ہے. محرم میں تو سنا ہے, سفر میں کھا سکتے ہیں. اب تک کی تو یہی رپورٹ ہے, اب آئندہ کا پتہ نہیں کہ محرم میں بھی لوگ اس کو رسم بنا لیں. کیا ایک آدمی کے بیٹے کو علم سکھانا یا پڑھانا جائز ہے جس کی بینک میں نوکری ہو؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بچہ جو مجھے فیس دے گا یہ اپنے ابا کی تنخواہ ہی سے دیتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو وہ پھر اس کو پڑھانا تو جائز ہے مگر اس سے فیس لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ ابا کی تنخواہ حرام ہے, وہی تنخواہ آپ کے لیے بھی ناجائز ہوگی. فری میں پڑھائیں اس کو. اگر کوئی فجر کی نماز میں خصوصی اٹھے کہ جمعے کے دن کی فجر ہے تو یہ صحیح ہے کیا جمعے کے دن کو خاص کرنا کہ جمعے کا دن ہے؟ اچھی بات ہے, جمعے کی پڑھ لیں. فرض تو پڑھنے ہیں, کسی بھی بہانے سے پڑھ لیں. جمعے کی رات عبادت کے ساتھ خاص کرنا یہ درست نہیں ہے. اس کی تفصیل پھر کسی اور وقت بیان کریں گے, وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.